إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 16 جولائی 2017 21 شوال المکرم 1438 ہجری اور اتوار کا دن ہے. ظہر اور عصر کا درمیانی وقت ہے. ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو جو نشست ہے اس کا عنوان ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں. اور اس میں ہم اسپیسیفکلی جو ایک دعوت حق الحمدللہ لانچ کی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر. 8 سے سال پہلے تک بمشکل ہمارے جو یوٹیوب کے ویورز تھے پر منتھ وہ 1 لاکھ تھے اور آج الحمدللہ روزانہ 1 لاکھ ہے ایک چینل کے. الحمدللہ یہ ایک موڈ اور پھر واٹس ایپ کے ذریعے فیس بک کے ذریعے جس طرح یہ دعوت پھیل رہی ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی خاص تائید حاصل ہے. اور ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح دعوت حق لانچ ہوتی ہے تو اس کے مخالف میں بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی طرف سے وہ جو کچھ بھی جھوٹے سچے دلائل پیش کر کے دعوت حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی جو ہے وہ دائی کی شخصیت کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کبھی اس کے انداز بیان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, کبھی اس کے الفاظ کے چناؤ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. وہ تو حقیقت بات ہے کہ دنیا میں امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی پرفیکٹ پرسنالٹی نہیں ہے, لیکن آپ کے خلاف بھی پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں لکھی گئی ہیں. یعنی روزانہ کی آپ سمجھ لیں 2 سے زیادہ کتابیں بنتی ہیں. تو اب ان ساری کتابوں کا جواب دینا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے, بلکہ ایک موٹے موٹے پوائنٹس بتا دیے جائے, ایک ڈاکٹرائن کلیئر کر دی جائے تو سننے والے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا اعتراض جو ہے وہ حق ہے اور کون سا باطل ہے. اور اسی کے پیش نظر ہم نے اس ایکسکلوسیو نشست کا اہتمام کیا ہے لوگوں کے فیڈ بیک کی بنیاد کے اوپر. اور ہمارے علی الاحسن نقوی صاحب الحمدللہ راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں اور ان کا اس حوالے سے کافی وسیع تجربہ ہے. ان کو بھی فیڈ بیکس جتنی ملی کچھ مجھے ملی, باقی ساتھیوں نے کمپائل کر کے ہم نے اس کو ایک انٹلیکچوئل ترتیب میں تقریباً 20 کے قریب سوالات ہیں جو ترتیب دیے ہیں. باقی تو فی البدی جو کوشچن وہ کریں گے. اور یہ کوشچن بھی میں نے ان کی کوئی تیاری نہیں کی ہوئی ہے کہ میں نے اس کے اوپر یہ بولنا ہے. یہ فی البدی کوشچن ہے اور میں فی البدی ہی انشاءاللہ ان کے آنسرز دوں گا تاکہ میرے دل کی آواز جو ہے وہ پبلک تک پہنچے, کوئی بناوٹی نہ ہو, کوئی اس میں ایکٹنگ والا معاملہ نہ ہو. یعنی جو میں اگر رات کو کوئی 12 بجے مجھے اٹھا کے سوال پوچھے کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے تو جو میں اس وقت بتاؤں گا وہ یہ بھی بتا رہا ہوں. میں کسی تیاری کے بغیر بیٹھا ہوں تاکہ اس گفتگو کا جو ہے حسن برقرار رہے. اور ہم نے آج ایک روٹین سے ہٹ کے
زمین کے اوپر سیٹنگ کی ہے تاکہ ہماری طرف سے ایک عاجزی والا معاملہ بھی ہو. اسی مسئلے پہ ابھی ہم نے الحمدللہ نماز بھی ادا کی ہے اور وہیں پر بیٹھ کے انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے اب ڈسکشن ہوگی. اور ظاہر ہے کہ اس ڈسکشن کے دوران کسی کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے, تو میں ہمیشہ ہر لیکچر کے اینڈ کے اوپر معذرت کر لیتا ہوں اس حوالے سے. آج بھی میں پہلے ہی معذرت کر لوں, اور باقی جن لوگوں کو باتیں بری لگتی ہیں ان کے لیے میں ایک اسپیسیفکلی شروع میں عرض کر دوں کہ میں ہر لیکچر کے اینڈ پہ یہ کہتا ہوں کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تو کوئی شخصیت یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ وہ جب بھی بولے گا وہ حق ہی بولے گا, اس سے غلطی نہیں ہوگی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی غلطیاں بدنیتی پر مبنی ہوتی ہیں, بعض لوگوں کی جو ہے وہ تعویل کی غلطی لگ جاتی ہے, تو اس کا معاملہ پھر بالکل الگ ہے. جو بدنیتی پہ مبنی چیزیں ہیں ان کو بالکل کنڈیم کرنا چاہیے, اور جو کسی کی آپ سمجھ لیں تعویل کی غلطی والا معاملہ ہے اس میں صرف نظر کرنا چاہیے, اور اپنی اصلاح کی کوشش ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو باقی یہ تمہیدی گفتگو, اس کی ڈیٹیل میں اب مزید میں کیا گفتگو کروں بغیر کسی مزید جو ہے وہ ڈیلے کرنے کے. میں علی الحسن نقوی صاحب سے کہوں گا کہ اللہ کا نام لے کر سوالات کا آغاز کریں. نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم, آمین. جی شاہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی بھائی میں آپ کا بڑا مشکور ہوں, کیونکہ مجھ پہ بھی بڑا پریشر تھا لوگوں کا کہ بھی یہ سوالات موصول ہو رہے تھے, اور کچھ لوگ آپ کو بھی کر رہے تھے, کچھ دیگر افراد کو بھی کر رہے تھے, جیسے قاسم بھائی وغیرہ نے بھی اس پہ کافی فیڈ بیک دیا ہے. تو میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا, حالانکہ ہم نے بڑے سخت آپ کے لیے الفاظ ادا کیے, اور لوگوں کی جو چیزیں تھیں وہ بھی ہم نے بڑے اس کو بڑھا چڑھا کے آپ کے پیش کیا, یعنی آپ کی شدید ترین مخالفت ہم نے خود کی. تو آپ کا بڑا پان ہے کہ آپ نے اس کو دل پہ نہیں لیا. یہ آپ جناب تعریفی کلمات کرنے کے بجائے نا اور بات کریں, یہ بھی مطلب وہ ایک سپاس نامہ نہ پڑے, ایک موقع سوال کریں. جی جی. اچھا, پہلا کوشچن ہے جی کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت تو یہ بات کیا فرماتا ہے کہ اتفاقی مسائل پہ اپنی دعوتوں کی بنیاد رکھو, اور آپ جو ہیں یہ صرف اور صرف اختلافی مسائل ہی کو پکڑ لیتے ہیں, پھر اس کی بال کی کھال ادھیڑتے رہتے ہیں, پھر کرتے رہتے ہیں, پھر کرتے رہتے ہیں. تو آخر یہ کیسا طریقہ تبلیغ ہے کہ لوگوں کو متنفر ہی کر دیا جائے؟ ٹھیک ہے جی, سوال مکمل ہو گیا. مکمل. پہلی بات تو یہ کہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ قرآن حکیم نے جو ہے وہ دعوت کی بنیاد اتفاقی مسائل کے اوپر رکھی ہے. سورہ النساء کے اندر آتا ہے نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے, کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے, اور ہم آپس میں ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو تم یہ فرماؤ کہ میں نے تو اپنا سر اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کر دیا ہے, یعنی میں نے اس دعوت کو پہنچانا تھا, میرا مقصد, اور زبردستی منوانا نہیں تھا. ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتے ہیں, ہم مسلم ہیں. تو یہ قطعاً قرآن پاک کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اختلافی موضوعات پہ بات نہیں ہوگی, اتفاق کی باتوں پر اکٹھا کیا جائے. اچھا, اب مجھے بتائیں, اگر اس کا مطلب یہ ہے کامن ٹرمز کے اوپر آنے کا کہ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, ان کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اتفاق کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی, حضرت عیسیٰ کو تو ہم بھی مانتے ہیں, آپ بھی مانتے ہیں, چلے ٹھیک ہے, ان کو خدا ہی مان لیتے ہیں. یہ قطعاً اس کا مقصد نہیں ہے. قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ بکس کے اندر جو دین ہے, بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماؤ میرے پاس کتاب لے کر آؤ, یا انبیاء کی کوئی وحی میں سے علم چلتا آ رہا ہو وہ میرے پاس لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. تو کتابوں کی بنیاد پر جمع کیا گیا ہے, نہ کہ شخصیات اور نظریات کے اوپر. عیسائیت اور اسلام کے درمیان کون سی چیز یکساں تھی جس کی طرف بلایا جا رہا تھا؟ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ, کہ عبادت کرو اللہ کی. تو کیا عیسائی اللہ کی عبادت کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کرتے تھے, خدا کا بیٹا کہتے تھے ان کو. تو یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ ہم اس کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم بھی کہو ہم بھی کہیں. مراد یہ کہ تمہاری کتابیں یہ نہیں کہتی ہیں, کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں, پریکٹیکل تمہارے نظریات کچھ اور ہیں. تو ہم اتفاقی امور پہ ہم بھی بات کر رہے ہیں.
ہم جب کہتے ہیں اہل سنت کو، اہل تشیع کو، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ یا آگے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی ایک بات پر اکٹھی ہو جاتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو اپنی کامن کتاب مان لیا ہے، یہ اہل سنت کم از کم بخاری مسلم کو مانتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. اس اکٹھے ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے باطل نظریات کے ساتھ کتابیں ہماری کامن ہیں ہم اس کے اوپر اکٹھے ہوں. تو ہم الحمدللہ اسی دعوت پہ چل رہے ہیں کہ آ جاؤ اس ایک بات پر جو ہم میں اور تم میں کامن ہے. کیا کامن ہے؟ کہ ہماری کتابیں ایک ہیں، کتابوں کے اوپر آؤ. اب اگر آپ ہٹ درمی کا شکار ہیں، آپ اپنے بزرگوں کے نظریات کے اوپر چل رہے ہیں اور ان کتابوں پر اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اختلافی مسئلہ تو آپ خود کھڑا کر دیتے ہیں. ہم تو اتفاقی امور پہ، میں نے تو بہت بڑا جملہ بولا تھا کہ جو کتاب و سنت کو مانتا ہے وہ صحیح سنی ہے، اور جو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتا ہے، صرف نام ہی لیتا ہے، وہ ٹنی ہے. یعنی سنا کے سننی ہے، وہ ٹن ہوا ہے، یعنی اس نے کبھی دلائل کے ساتھ چیزوں کو پرکھا ہی نہیں ہے. تو یہ قرآن کی آیت کو بالکل مس کوٹ کیا جاتا ہے قرآن پاک میں کہ اس بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، یعنی ہماری کتابیں جس پر اکٹھی ہیں، نہ کہ ہمارے نظریات ایک ہیں. عیسائی اس وقت بھی، عیسائی اور مسلمانوں کے نظریات ایک نہیں تھے، کتابوں کا کہا گیا. اور آج بھی ہم کہتے ہیں ایک بھی ان ایمبیگوس سٹیٹمنٹ نہیں ہے پوری انجیل کے اندر یا تورات کے اندر جو توحید کے منافی ہو. غیر مبہم، مبہم ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف مطلب نکلتے ہوں، غیر مبہم بالکل کرٹیکلی جو توحید قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے، یہی تورات اور انجیل کے اندر ایون ٹیمپر ہونے کے باوجود، ورنہ ہم یہود و نصارہ کو دعوت ہی نہیں دے سکتے تھے. تو ہم جو اتفاقی امور ہی کی بات کرتے ہیں، لیکن اتفاقی امور جن پہ ہماری کتابیں متفق ہیں، جن ان اتفاقی امور کو جنہوں نے اختلافی امور بنا لیا ہے، مجرم تو وہ ہیں، ہم تو کوئی مجرم نہیں ہیں. اور پھر وہ ہماری مجبوری ہے جناب ان اختلافی امور کے اوپر بات کرنا. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں، آج کے دور کا انسان جو ہے وہ جس تکلیف سے گزر رہا ہے ان اختلافی امور کی وجہ سے، اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ اس نے نماز، روزہ، حج، زکات کرنی ہے. وہ نماز پڑھنے کے لیے بھی نکلے تو آگے کتنے طریقے نماز کے، پھر فرقوں کے اختلافات، پھر کوئی کہتا ہے جی امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کوئی کہتا ہے جی فلاں کے پیچھے نماز ہوتی، فلاں کے پیچھے، کوئی ایک مسئلہ ہے. تو یہ اختلافی موضوعات کو ڈسکس کرنا ہماری مجبوری بن چکا ہے. اور میں نے یہ فیلڈ اسی لیے اڈاپٹ کی ہے کہ یہ میدان خالی تھا. عام نوجوان آج کا جو جدید دور کا انسان ہے وہ تکلیف کا شکار تھا، اس کو سمجھ نہیں آتی تھی میں کہاں جاؤں. اور حتیٰ کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو دین سے ہی متنفر ہو گئے ہیں ان علماء کے کردار کی وجہ سے. اب ان لوگوں تک حق بات کو پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے. تو میں الحمدللہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں ہم میں کامن ہے. تو میں کتابوں کے اوپر اکٹھا کر رہا ہوں، شخصیات کے اوپر نہیں. شخصیات جس پہ ہم جمع ہو سکتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، اسی شخصیت کی طرف ہم بلا رہے ہیں. تو یہ اختلافی امور تو یہ بنا دیتے ہیں، ہم تو اتفاقی امور کی طرف بلاتے ہیں. ہم تو کتاب و سنت سے دلائل پیش کرتے ہیں. ہم کب کہتے ہیں کہ یہ میرا نظریہ ہے؟ ہم تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے بن کے بات کر رہے ہوتے ہیں. جو صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی تمہیں آتی ہو. ہمیں جو باتیں پتہ چلتی ہیں پھر ہم حوالے بھی جو دیتے ہیں کتاب و سنت سے. ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بریلوی ہے بریلویوں کا ترجمہ قرآن کا حدیث کا پڑھ لے، کوئی دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، اپنے اپنے بزرگوں کے ترجمے پڑھ لے. تو قطعاً ہمارا مقصد جو ہے وہ اختلاف کو کھڑا کرنا نہیں، بلکہ اختلاف تو آلریڈی ہوئے ہوئے ہیں. یا تو ہونا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی پیدائش سے پہلے سارے ایک ہی گروہ تھے اور میں نے آ کے یہ سارے فرقے بنا دیے ہیں، پھر تو آگے بات ٹھیک ہے. بھائی 7100 فرقے بنے ہوئے ہیں، ایک ایک فرقے کے اندر کتنی کتنی جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہتی ہیں. میں نے تو آ کے الحمدللہ ہارمنی پیدا کی ہے. اور پھر دیکھیں ان ساری چیزوں کے بعد، دلائل کے بعد، قطعاً ہم نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ فلاں اسلام سے خارج ہے. باقی علماء جب اختلافی امور پہ بات کرتے ہیں تو وہ اس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کے سب دوزخی فرقے ہیں، اور آپ کو تو اس بات کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، سب گستاخ رسول ہیں، سب مشرک ہیں. میں الحمدللہ دو فرقے، ایک اہل سنت کا آف شوٹ قادیانیت اور دوسرا اہل تشیع کا آف شوٹ جو ہے نصیریہ، ان دونوں کے علاوہ میں کسی مقطع فکر کی بھی تکفیر نہیں کرتا، خواہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ہوں، زیدیہ ہوں، میں تو سب کو مسلمان مانتا ہوں. تو الحمدللہ میں تو ان سے بہت بہتر ہوں. یہ تو اپنے اختلاف ریکارڈ کرواتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. میں سب سے اختلاف کر کے سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. اس سے بڑا کیا اتفاقی امر کوئی اور ہو سکتا ہے؟ تو میں نے یہ بات کر دی. اس میں اگر کوئی مسئلہ سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ کوشچن علی بھائی کہ آپ کی گفتگو سے بعض اوقات ایسے احساس ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں بلکہ پوری تاریخ میں صرف آپ ہی نے دین کو سمجھا ہے اور آپ ہی صحیح راستے پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، اور باقی تمام علماء، تمام مجتہد، تمام مفتی، تمام فرقے ایک تو باطل پر ہیں، دوسرا وہ سارے جہنم میں ہی جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایک
لوگوں کا تاثر ابھرتا ہے؟ جی تاثر تو یہ آپ جس کو بھی سنیں یہی ابھرتا ہے. کیا یہ تاثر جو ہے وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جب کوئی ریسرچ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی باتوں سے نہیں جھلکتا؟ توصیف راشدی صاحب جب بول رہے ہوتے ہیں، الیاس گھمن صاحب بول رہے ہوتے ہیں، اسی طریقے سے غضنفر عباس صاحب بول رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی یہ تاثر، بلکہ وہ تو یہ بول کے بھی کہتے ہیں. میں نے الحمدللہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے علاوہ سارے جہنمی ہیں. میں تو کہتا ہوں، میرا تو بالکل اس کی الٹ بات ہے. میں کہتا ہوں کہ تمام اختلافات کے باوجود یہ تمام کے تمام مسلمان ہیں، سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے، اور نصیریہ جو اہل تشیع کا ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں الٹیمیٹلی اپنا عذاب بھگت کے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جنت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہرحال یہ کہنا کہ جی میں اپنے علاوہ دوستگی دیتا ہوں، کہتا ہوں کسی کو، الحمدللہ میں نے آج تک نہ کسی کو کافر کا ہے سوائے قادیانیوں اور نصیریہ کے، اور ان پہ بھی امت نے اتفاق کیا ہے. ہمیشہ اختلاف رائے کیا ہے، دوزخ کا فتویٰ کبھی کسی کے اوپر نہیں لگایا الحمدللہ. اور جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ میں تمام مکاتب فکر کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. دوست کی تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، امام کعبہ فتویٰ دیتا ہے بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ آپس میں مسئلے لوگوں کے حل کریں، آپس میں علماء بیٹھ کے. ہم تو الحمدللہ کسی کو نہیں کہتے. باقی کسی امام، کسی مجتہد، میرے بھائی میں نے کبھی اپنی کو ذاتی بات کی ہے؟ میں جب بھی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں. اماموں کی تو کوٹ کر کے ہم چل رہے ہوتے ہیں. ہم سارے اماموں کو رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کبھی کسی امام کو گالی نہیں دیتے ہیں. اب جن لوگوں نے احادیث اور قرآن کے مقابلے پہ 14ویں صدی کے، 13ویں صدی کے، 12ویں صدی کے علماء کو کھڑا کر دیا ہے اور انہوں نے دین کا جنازہ نکال دیا، تو ہم ان کے مقابلے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. ہماری ذاتی دشمنی تو کسی کے ساتھ ہوتی نہیں. ہمارا بھی تو کوئی در سمجھنے کی کوشش کرے کہ آج تک کسی، میں بار بار پنجابی میں ایک بات بولتا ہوں کہ میری مجھ نہیں کسی نے کھولی، میری بحث تو نہیں کسی نے کھولی ہے. میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، نہ میں یہ ساری دعوت لانچ کرنے کے عوض کسی سے کوئی مال بٹور رہا ہوں، نہ کوئی چندہ بک بنائی ہوئی ہے، نہ کوئی میں نے کوئی فرقہ لانچ کر دیا ہے، نہ کوئی پارٹی بنا دی ہے. ہم تو ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ یار اللہ کے بندو، جس جس فرقے میں آؤ اپنی اپنی کتابیں پڑھ لو. بریلوی اپنا ہی قرآن کا، بخاری مسلم کا ترجمہ پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا ان کے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہوا ہے. تو ہم کسی کو الحمدللہ دوستگی نہیں کہتے. یہ لیکچر اور مجھے پکڑنا تو بہت آسان ہے، باقی لوگوں کو تو پکڑنا مشکل ہے. جس بندے کی ہزاروں ویڈیوز نیٹ کے اوپر چڑھی ہوں، کہیں سے تو بات پکڑی جا سکتی ہے. ایک تو وہ چول ہے جو علماء کرتے ہیں، بیچ میں سے ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں جس کا سیاق و سباق کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے، اور اپنا لقمہ جو ہے اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، بالکل میں نے اپوزٹ بات کی ہوتی ہے. یہ تو اسی طریقے سے قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ بس اتنی بات اٹھا لیں. وہ لکھا ہوا ہے کہ عیسائیوں کا یہ کلیم ہے، اور وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اب بیچ میں سے اگر قرآن سے بھی پک اینڈ چوز ہو جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. یہ اکثر لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ احتیاط سے، جتنی بھی آپ احتیاط سے بولیں، جب کسی نے بےمانی پہ کوئی اترا ہوا ہے بیچ میں سے جملہ اٹھانے والا، تو آپ جتنا مرضی سوفسٹیکیٹڈ جملہ بولیں، اٹھانے والوں تو قرآن سے بھی اس طرح کے جملے اٹھائے. لہٰذا اس چیز کا کوئی علاج نہیں ہے. اور الحمدللہ میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اثنا عشری، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور زیدیہ، سب کے سب لوگوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی درگزر والا معاملہ فرمایا تو دوزخ کا پھیرا لگائے بغیر ہی جنت میں چلے جائیں گے. اور اگر ان کے اعمال کی سزا ان کو بھگتنی پڑی تو دوزخ میں جانے کے بعد الٹیمیٹلی کلمہ کو مسلمان نے جنت میں جانا ہے. میرا الحمدللہ یہی عقیدہ ہے. اللہ کا شکر ہے. بالکل کلیئر کر لیں اس پہ. اچھا، تھرڈ کوسچن ہے کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ امام ہیں، محقق ہیں، مجتہد ہیں؟ کیونکہ یہ سوال فطری طور پہ ایک ذی شعور انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اگر بن رہا ہے تو ڈاکٹری کی کتابیں تو بازار میں اویلیبل ہیں، لیکن ہم بغیر پڑھے کسی مصطلح ڈاکٹر کے زیر طبیعت ڈاکٹر نہیں بنتے، انجینئر بھی نہیں بنتے. اب وہ کہتے ہیں جی کہ آخر یہ کیوں کر ہم ایسا ہو جائے کہ ہم انجینئر صاحب کو فالو کریں جو کہ میکینیکل انجینئر ہے پیشے کے اعتبار سے، اور ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں جنہوں نے اسٹڈیز کی ہیں؟ جی اس کا تو پہلے مجھ سے الزامی جواب لے لیں کہ کہتے ہیں ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں. یہ اگر سوال کرنے والا کوئی دیوبندی ہے نا تو اس کو کہ ہم ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کیوں نہ فالو کریں جن کی کتابیں دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں، تو کہے گا وہ گمراہ ہے. تو اس کو کہ آپ بڑے عالم ہیں یا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑے عالم ہیں؟ اتنا جو منہ پھٹ کے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ کوئی بریلوی سوال کر رہا ہو کہ ہم علماء کو کیوں نہ فالو کریں، اس کو کہ بالکل کریں، طارق جمیل صاحب کو فالو کریں. وہ کہے گا وہ تو ہے ہی گمراہ ہے. وہ جاہل بھی آپ کو وہ گمراہ کہتا ہوا نظر آئے گا ان کو، اس کے بعد بھی اتنی بڑی ڈگری آ جائے گی. تو یہ جو اپنے بزرگوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کے رونے رو رہے ہیں، یہ دوسرے کے بزرگوں کو تو بڑی زبان کھول کے ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو وہ خود کر رہے ہیں، ہم پہ کس چیز کا اعتراض کر رہے ہیں؟ یہ تو خود کر رہے ہیں.
تو اسی طریقے سے کوئی شیعہ کہے کہ جی ہم علماء کو فالو کر رہے ہیں، اس کو سنی کا کسی کا حوالہ دے دیں، سنی کو شیعہ کا دے، تو آپ کو دیکھیں کس طریقے سے وہ الٹی ان کی باہر آتی ہے. وہ تو اس طرح اتنی لمبی باتیں ان کے بارے میں کریں گے، گمراہ ہے، ہمارے علماء نے فارغ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. تو ان کا وہ پورا جو اس طرح کا لبادہ انہوں نے اوڑا ہوا ہے نا اپنے اوپر نیوٹرلزم کا، وہ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو ان کا ایک دوسرے کے بارے میں یہی خیال ہے. کس عالم کو؟ پھر تو قادیانی کہے گا میرے علماء کو ہی فالو کرے. اور اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ہی مسئلے پوچھتا رہے گا تو وہ ختم نبوت اس کو سمجھ آئے گی؟ وہ تو دوزخ میں ہی جائے گا، سمجھ نہیں سکتا. تو کمپیریٹو اسٹڈی تو کرنی پڑے گی، لیکن جیسے ہی کمپیریٹو اسٹڈی کی بات کریں گے کہیں گے نہیں جی صرف ہمارے علماء. تو اللہ کے بندو تم بھی تو سارے علماء کا انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا؟ علماء کا انکار تو سب کے سب لوگ کر رہے ہیں. باقی رہا یہ امام ہے، مجتہد ہے، فلاں ہے فلاں ہے، یہ تو جناب ایک گھنٹوں کی گفتگو ہے. امام تو ہے ہوں میں، میرا نام ہی امام ہے، انجینئر محمد علی مرزا، EMAM. امام تو میں ہوں اپنے نام میں، میں اپنی ذات میں ایک امام ہوں اپنے نام کے اعتبار سے. یہ میں جوک کے طور پر بات کروں. انجینئر محمد علی مرزا کی اگر آپ ایبریویشن بنائے نا، امام بنتا ہے. اور یہ انڈیا میں کسی نے وہ امام نام سے ایک چینل بھی بنایا ہوا ہے یوٹیوب کا. تو اس طرح کے امام تو ہم ہیں ہی ہیں نام کے اعتبار سے. باقی رہا امام نمازوں میں بھی الحمدللہ 3-4 نمازوں میں تو میں امامت کرتا ہی ہوں روزانہ آلموسٹ، اور ویکینڈز کے علاوہ. باقی جو دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے تو سورہ سجدہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بھی امام اٹھائے تھے جو لوگوں کو حق کی طرف بلاتے تھے. اور یہ امت تو پوری کی پوری امت دعوت دینے والی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے بہترین امت ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو میرے بھائی یہ اللہ نے پوری امت کو ڈگری دی ہے نیکی کی طرف بلانے کی اور برائی سے روکنے کی، یہ مولویوں کو ڈگری دی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو یہ ڈگری تو ساری امت کو ملی ہوئی ہے. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی آتی ہو. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے 2311 کے شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ جو ہے حضرت ابو ہریرہ کو دیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہے تو وہ شیطان تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے. تو سچی بات اگر کوئی شیطان بھی کرے تو اس سے لے لیں. تو زیادہ سے زیادہ کسی کو شیطان کا ہی ٹائٹل دیا جا سکتا ہے کہ کوئی انجینئر صاحب کو شیطان بھی سمجھتا ہے. ہمارے ریفرنسز کو دیکھیں. ہمارا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نیا فرقہ لانچ کر دیا ہے، نئی دعوت لانچ کر دی. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرانی ہی دعوت تھی جس کے اوپر گرد و غبار علماء نے ڈال دیا تھا، وہ ہم نے ہٹا کے لوگوں کو بتایا کہ آپ کے علماء نے آپ کو دھوکہ دیا ہے. قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، بخاری میں تو یہ لکھا ہوا ہے، مسلم میں تو یہ لکھا ہوا ہے. یہ بخاری مسلم اگر میں نے گھڑی ہے تو پھر میں نے نیا فرقہ بنایا. اگر بخاری مسلم ہمیشہ سے ہے، قرآن ہمیشہ سے ہے اس امت کے اندر 1400 سال کے اندر، تو میں نے تو کوئی نئی بات نہیں لانچ کی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے. اور باقی یہ کہنا جی کہ استاد کی ڈگری اور یہ وہ، میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندو میرے پہ گرفت کرنا بڑا آسان ہے. وہ میں مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ والی بات کروں گا. وہ کہتے تھے میری باتیں چھپی ہوئی نہیں چھپی ہوئی ہیں. میں اس سے بھی ایک الگ ورژن ہوں کہ میری گفتگو ریکارڈڈ ہے ویڈیو میں، میرے ریسرچ پیپر پرنٹڈ ہے. اگر کسی نے کوئی غلطی پکڑنی ہے تو اس میں پکڑے، ہمیں بتائے کہ کون سی غلط. باقی ڈگری والا معاملہ تو یہ تو ایک دوسرے کی ڈگریوں کو نہیں مانتے. میں آج دیوبند کی ڈگری لے کے آ جاؤں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بریلوی اور اہل حدیث مجھے عالم دین مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے. تو پھر ڈگری کا تو ہمیں دوست کیوں لگاتے ہیں؟ جب انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے تو ڈگری میں ٹائم کیا؟ آپ علم کو دیکھیں، آپ آم کھائیں، پیڑوں کو نہ گنیں. باقی الحمدللہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہر ہے وہ علم تو حاصل کیا. اور آپ کے تو جو بریلوی مکتب کے علماء ہیں وہ تو کہتے ہیں کرامت ہے. کل بلکہ انگلینڈ سے بھی ایک بہت بڑے عالم دین کا فون آیا، میں نام نہیں لیتا، وہ بالکل ایک مسئلہ ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگے ہم یہاں پہ انگلینڈ کے اندر تمام مکاتب فکر کی کانفرنسز کراتے ہیں. کہتے ہیں میں پہلے آپ کی کلپ سنتا تھا تو اس رمضان میں نے ڈیٹیل لیکچر سنے. کہتے ہیں کہ میں مان نہیں سکتا کہ یار مدرسوں کی آؤٹ پٹ یہ بندہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ نے علم کیسا اتنا علم کیسے حاصل کیا سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے. تو میں بالکل کلیئر کر دوں کہ اس اعتبار سے تو کرامت ہے کہ الحمدللہ میں 92 میں جب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا اور آج 2017 ہے 21 جولائی، تو آپ ذرا یہ دیکھ لیں پچھلے 25 سالوں میں کتابی کیڑا ہوں. کتابیں پڑھتا ہوں، سب کی پڑھتا ہوں، لیکچر سب کے دیکھتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی صلاحیت دی ہے، اس کے ذریعے میں انالیسس کرتا ہوں اور اس کے بعد جو حق بات ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں. الحمدللہ میں نے کوئی ایک نظریہ بھی ایسا لانچ نہیں کیا جو امت میں کسی نہ کسی فارم میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. کوئی نیا آ کے میں نے کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کر دیا، یا میں نے کوئی رجم کی سزا کا انکار نہیں کر دیا، یا میں مہدی کا انکار نہیں کر دیا، یا میں نے خلفائے راشدین کا انکار نہیں کیا. ایسی چیز تو میں نے پیش ہی کوئی نہیں کیا.
سب کی سب چیزیں الحمدللہ کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہمیشہ سے ایگزسٹ تھیں. ہاں یہ ہے کہ وہ جو آتا ہے نا فَتَقَطَّعُوا عَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، جو سورہ المومنون میں آتا ہے کہ نبیوں کے جانے کے بعد انہوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. تو کسی نے صرف توحید پکڑی ہوئی تھی، کسی نے صرف اہل بیت کی محبت پکڑی ہوئی تھی، کسی نے صرف صحابہ کی محبت، کسی نے بزرگوں اور اولیاء کی محبت پکڑی ہوئی تھی. ہم نے وہ ساری چیزوں کو یکجا کر کے صحیح بات بتائی ہے کہ ایک شے نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پوری کمبائنڈ فارم میں جو جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ایک جگہ پہ جمع ہونی چاہیے. تو الحمدللہ سب لوگ جاگ رہے ہیں اور یہ دعوت پھیل رہی ہے. اور باقی یہ کہنا کہ جی وہ علماء کی صحبت میں بیٹھ کے ہوتا ہے، جیسے آپ نے انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کی ہے، میں اس کے اوپر مسئلہ نمبر 141 ریکارڈ کروا چکا ہوں. علماء کرائم ورسز علماء پرائم، مجرم علماء ورسز عزت والے علماء. اس میں نے ڈیٹیل سے یہ بات بتائی ہے کہ یہ سارے مسئلے دنیاوی تعلیم کے لیے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے؟ تو پھر ڈاکٹر اور انجینئر کی ڈگری کے ساتھ علماء کی ڈگری کی تو بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، فرض ہے. تو کیا وہ ڈگری حاصل کرے گا؟ کیا پاسبل ہے کہ ساری دنیا کے علماء ڈگری حاصل کر لیں گے سارے مسلمان؟ وہ اتنا علم حاصل کریں گے، جس کو وضو کا طریقہ آتا ہے وضو کا طریقہ کسی کو سکھا دے. ہر مسلمان کو عالم ہونا چاہیے اس اعتبار سے. پرفیکٹ عالم تو یہ ڈگریوں والے بھی نہیں ہیں. ان سے اگر میں 1000 آیات جو قرآن حکیم میں سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر ہیں یہ ڈسکس کروں تو ان کو علی بے نہیں آتی ہوگی. جیولوجی کے اوپر، اسٹرانومی کے اوپر، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کئی میں آپ کو بتاؤں کتنے علماء ہیں بڑے بڑے، میں نام نہیں لیتا ہوں، سے جا کے جب لوگوں نے کیلکولیشن کرائی ہے نا یہ وراثت کے مسائل، بالکل غلط ہی رزلٹ نکال کے بتاتے ہیں. علماء کی ڈگریاں بھی ہیں، دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں. وراثت کا کوئی مشکل قانون چل جائے ان کو زبر تقسیم نہیں کرنے آتی. تو یہ لوگ کہاں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ ہمارے پاس آئے انشاءاللہ آپ کو میتھمیٹیکلی وہ کیلکولیٹ کر کے دیں گے. پھر میرے پاس آتے ہیں اور پھر ان کو جب میں سمجھاتا ہوں کہتے ہیں یار ہم تو اتنا بڑا عالم مانتے تھے، ان کو تو سمپل میتھمیٹکس نہیں آتی ہے. تو یہ ڈگریاں کہاں کی ہیں؟ دین ڈگریوں میں نہیں ہے، علم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور علم حاصل کرنے کے کئی سورسز ہیں کہ آلریڈی جن لوگوں نے محنت کی ہے اس سے استفادہ کریں. سب سے بڑا سورس یہ ہے، آپ ویل کو دوبارہ سے انوینٹ نہ کریں. باقی آج کے علماء جو ہیں انہوں نے کون سی تحقیق کر لی ہے؟ اس وقت جتنے محدثین ہیں کیا اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچا رہے ہیں؟ چاہے وہ شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں، یا شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ ہوں، یا شیخ شعیب ارنوت ہوں رحمہ اللہ تعالیٰ، یا باقی جتنے محدثین ہیں، کیا یہ ہر حدیث کی سند اپنے سے نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں؟ یہ نقال ہے سب کے سب. یہ نقال وہ اردو والا نہیں ہے، چھیڑنا سمجھو، نقال کہتے ہیں نقل کرنے والے. یہ سب کے سب کہتے ہیں رواہ البخاری رواہ المسلم. ہاں بخاری مسلم اپنی سند نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. تو اگر میں بھی بخاری مسلم سے حوالے دوں اور البانی اور شیخ زبیر علی بھی دیں اور شعیب ارنوت بھی دیں رحمہم اللہ اجمعین، تو فرق تو کوئی نہیں ہے. حوالے تو وہ بھی دے رہے ہیں انہی بڑے بزرگوں کے، ہم بھی انہی کے حوالے دے رہے ہیں. تو انہوں نے کون سی اس اعتبار سے کوئی نیا کوئی پہیہ انوینٹ کر دیا؟ جن اصول کے اوپر یہ حکم لگاتے ہیں اصول بھی ان محدثین کے بنائے ہوئے ہیں، امام مسلم نے مقدمے میں بنائے ہوئے ہیں. تو یہ بات بالکل غلط کی جاتی ہے کہ جی وہ ڈگری حاصل کریں، ڈگری لے کے بھی انہوں نے نکال نہیں مننی. تو میں اکثر کہتا ہوں انگلش میں اسپیلنگ ہے BUT بٹ یا BAT بٹ. ڈکشنری کھول کے چیک کر لیں. میں اگر کوئی حوالہ دیتا ہوں، اگر قرآن و سنت میں نہ نکلے تو آپ پکڑ لیں. اگر آپ کے ڈگری والے علماء دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، غلط باتیں بتاتے ہیں اور خود بریلوی مانتے ہیں کہ دیوبندی علماء دھوکہ دے رہے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کہ بریلوی دے رہے ہیں، تو آپ سے احمد بریلوی صاحب کا میں نے وہ بول ٹی وی کے جواب میں بتایا تھا نا کہ انہوں نے لکھا ہے فرقہ وہابیہ شیطانیہ، یہ شیطان لعین آفاقی شیطان کے پیروکار ہے. یہ تو ان کی زبان ہے، کہتے ہیں ہمارے علماء کی تو زبان بڑی اچھی ہے. دوسری طرف المحند المفند، یہ حسام الحرمین میں لکھا ہے، اس کے نام ہی دیکھیں حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اس کے جواب میں 1905 میں لکھی حمزہ بریلوی صاحب، المتوفہ 1340 ہجری بمطابق 1921. اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی خلیل احمد سہارنپوری، شیخ ذکریہ کے مرشد نے، فضائل اعمال والے کے، اور اس نے کتاب کا نام رکھا المحند علی المفند. المحند کہتے ہیں ہند کی تلوار، انہوں نے کہا حرمین کی تلوار، انہوں نے کہا ہند کی تلوار. علی المفند سٹھائے ہوئے بابے پر، احمد بریلوی صاحب کا سٹھایا ہوا بابا. اور اس میں لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کے پیروکار ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے، اور ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر، علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم لکھا. دوسری طرف بریلویوں کہتے ہیں آپ بزرگوں کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں. ہمارے نزدیک تو جائز ہے کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو رضی اللہ عنہ، دعائیہ کلمات، امام بخاری کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ. اور پھر میں ان کو ایک اور بھی بات کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، آپ یہ کہتے ہو کہ جناب وہ
ڈگری جو ہے وہ ضروری ہے. ڈگری حاصل کرنا انجینئرنگ اور ڈاکٹری کی ہر مسلمان پہ فرض نہیں, لیکن علم دین فرض ہے. تو علم دین حاصل ہو جاتا ہے علماء کی محنت سے. ہم نے کو خود سے نہیں ساری, باقی میں اتنی بیسک عربی تو جانتا ہوں کہ میں قرآن پاک آپ کہیں سے کھولے میں ترجمہ کر لوں گا, لیکن میں 30واں پارہ کھول کے آپ کے مفتی کے سامنے بھی رکھوں گا, یہ الفاظ کا ترجمہ نہیں وہ کر سکے گا جن کو عربی کا ذوم ہے. تو ہم تو لوگوں کے حوالے ہی دیتے ہیں, ان علماء کے حوالے دیتے ہیں, اپنے ذاتی حوالے تو نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ انہی علماء سے مسئلے پوچھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جناب دیکھیں جب آپ کسی ڈاکٹر کو ملنے جاتے ہیں, ڈاکٹر آپ کے لیے دوائی لکھتا ہے, آپ اس سے نہیں کہتے کہ مجھے کتاب کھول کے چیک کراؤ کہ تم نے دوائی صحیح لکھی ہے غلط. دیکھ کیسے کیسے شیطانی سوال کرتے ہیں. یہ جواب انجینئر صاحب کھول لیں, وہ کہتے ہیں آپ چپ کر کے دوائی کھا لیتے ہیں. میں اس کو ایک سٹیپ آگے لے کے جاتا ہوں. اگر ڈاکٹر آپ سے یہ کہے آپ اپنی آنکھ چیک کروانے کے لیے جائیں اور ڈاکٹر آپ سے کہے, وہ پی ایچ ڈی بزرگان دین اور امام کعبہ کی ڈگری ہو اس ڈاکٹر کے پاس اور دنیاوی ڈگری بھی ہو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی, اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی یہ جو آپ کی آنکھ ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو آپ کا ناک کاٹنا پڑے گا, ایک یہ بائیں والا کان اور دائیں والی ٹانگ اور بائیں بازو بھی کاٹنا پڑے گا, تو انشاءاللہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو جائے گی. تو آپ اعتبار کر لیں گے؟ نہیں, آپ کریں نا. یہی کچھ آپ کے ساتھ علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ مسئلہ کچھ اور پوچھنے جاتے ہیں, کچھ اور بتا دیتے ہیں, آپ ان کے اوپر اندھا اعتماد کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹروں کی مثالیں دیتے ہیں. اگر اس طرح کے ڈاکٹر مشورے دے رہے ہوں تو آپ مان لیں گے. بلکہ کئی لوگ جن کو تھوڑی بہت نو ہاؤ ہوتی ہے نا, وہ ڈاکٹروں کو دوائی کرتے وقت لکھتے وقت گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دوائی تو میری والدہ کی لکھ لی ہے, میری والدہ تو شوگر کی مریض ہے, آپ نے اس سے یہ پوچھا ہی نہیں ہے یہ دوائی تو شوگر کے مریض کو نہیں. وہ ڈاکٹر او کیوں نہیں, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر وہاں ان کو پوچھو کتنے کیسز اس طرح ہوتے ہیں. ان کی اپنی والدہ کے ساتھ یہ کیس ہو چکا ہے. تو جن لوگوں کو مطلب تھوڑا بہت نو ہوا ہے وہ تو ڈاکٹرز کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ یہ کیا کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہونا. پھر ڈاکٹر بھی بیٹھ پہ کمائی کرنے کے لیے. تو میرے بھائی صرف ڈاکٹر کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے, آپ کے علماء بھی کمائی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. اور دوسرا میں ان کو بات کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب دوائی لکھتے ہیں نا, یہ علماء کہتے ہیں ہم مسئلے بتاتے ہیں, تو بھائی ڈاکٹر اگر ہمیں دوائی لکھتا ہے نا, ہم میڈیکل سٹور پہ جاتے ہیں نا, اس کو فارمولہ بتاتے ہیں نا, وہ میڈیکل سٹور والا اس کو کاؤنٹر چیک کر کے کنفرم کر دیتا ہے کہ ہاں جی آپ کو نزلہ زکام ہے, بالکل صحیح دوائی لکھی ہے اور یہ مارکیٹ میں ایگزسٹ بھی کرتی ہے, یہ دوائی ہے. لیکن تھوڑے مولوی جڑے مسئلے دس دن نا لوگوں کو, جو مسئلے اوٹ پٹانگ یہ بتاتے ہیں نا لوگوں کو, جب ہم وہ مسئلے لے کے کسی دوسری عالم دین کے پاس جاتے ہیں یا کسی محقق کے پاس, وہ کہتا ہے جی مسئلہ ہی غلط بتایا ہے. یا وہ مسئلہ جب وہ ہم قرآن کھول کے خود چیک کرتے ہیں وہ قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوتا. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ڈاکٹرز جو دوائیاں لکھتے ہیں نا اور فارمولے, ان کی ایک کتاب لاتے سے چھپی ہوئی ہے, آپ کو اس میں مل جائے. کیوں نہیں ڈاکٹر صاحب مل رہا ہے کہ نہیں فارمولہ, کولوں بنا کے کوئی نہیں دیتا. لیکن علماء خود سے مسئلے بنا کے بتاتے ہیں لوگوں کو. جب آپ قرآن کھولتے ہیں مسئلہ اس کے الٹ لکھا ہوتا ہے, قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا باول آک بیڑا تک, یا معین الدین چشتی لگا دے پار لگا دے کشتی. یہ اتنے بڑے بڑے بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ نیریاں والے جو بزرگ ابھی فوت ہو گئے ہیں, ان کا میں نے خود کلپ سنا ہے. انہوں نے کہا جی ایک بندہ مجھے طواف کعبہ میں ملا کہ دعائیں نہیں آتی. کہتے میں نے کہا کہ ہر طواف تو بھابیوں گالاں کاٹ, بھابیوں کو گالیاں نکال اگر تجھے دعائیں نہیں آتی ہیں. بھائی اس طرح کے جب بڑے بڑے علماء مسائل بتائیں گے تو یہ مسائل اب جب ہم لے کے قرآن و حدیث میں جاتے ہیں, ہمیں نہ بخاری میں ملتا ہے کہ جس کو دعائیں نہ آتی ہوں طواف کی وہ وہابیوں کو گالیاں نکالے, تو ہمیں تو مسئلہ ملتا ہی نہیں ہے. تو آپ سے ڈاکٹر بہت بہتر ہے, کم از کم ان کی دوائی کو آپ, اور یہ میں نے خود چیک کیا ہے, یہ ہر ایک میڈیکل سٹور کے اوپر باقاعدہ دوائی کتاب رکھی ہوتی ہے, فارمولے کے تحت آپ دوائی خود ڈھونڈ سکتے ہیں, جس طرح آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ڈھونڈ سکتے, تو وہ چیک ہوتا ہے. تو الحمدللہ جو دنیاوی ڈاکٹر ہیں ہم ان کو بہت اچھا سمجھتے ہیں ان کی نسبت, کہ ان کی دوائیں ابھی تک ہم نے چیک کی ہیں وہ ملتی بھی ہیں. لیکن مولوی جو ہے نا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹروں کا آپ 10 ڈاکٹروں کے پاس آنکھ کا مسئلہ لے کے جائیں گے, وہ آنکھ کے ڈراپ ہی آپ کو دے گا, ٹھیک ہے, 10 ڈاکٹروں کے پاس یہ مسئلہ لے کے جائیں گے. لیکن 10 علماء کے پاس آپ دین کا مسئلہ لے کے جائیں نا, کوئی آپ کو کان میں ڈالنے والی دوائی دے دے گا, کوئی جناب آپ کو جناب ٹیکا لگا دے گا, ٹھیک ہے جی, کوئی آپ کو بیہوش کر دے گا. کم از کم ڈاکٹر بہتر ہے, کم از کم کسی ایک بات کے اوپر ایگری تو ہے. اور میں آپ کو حقیقتاً یہ بات کرتا ہوں, میں چونکہ ایک دنیاوی یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, یہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں میتھمیٹکس میں, ان سے پوچھیں, میں ان سے ہی بات کرتا ہوں. آپ مجھے بتائیں جی کوئی دنیا کا سب سے بڑا میتھمیٹیشین ہو اور وہ ایک بک پڑھا رہا ہو جو اسٹیبلش ہے ڈفرینسیشن یا انٹیگریشن کے اوپر یا ان چیزوں کے اوپر, اور آپ ڈیورنگ لیکچر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیں کہ سر آپ نے جو یہ فارمولہ لکھا ہے یہ غلط ہے, تو کیا وہ آپ کو ڈانٹے گا؟ کبھی نہیں. لیکن مجھ سے سنیں آپ,
کہ علماء سے آپ 100 دفعہ بھی یہ بات کریں کہ آپ یہ غلط بات کر رہے ہیں، قرآن حدیث میں لکھی، وہ 100 کے 100 دفعہ آپ کو نہ صرف ڈانٹے گا بلکہ اس کے جو ارد گرد مریدین ہیں آپ کو پکڑ کے باہر بھی نکال دیں گے مسجد سے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ دنیاوی پروفیسرز، دنیاوی ڈاکٹروں کی جوتیوں کی خاک کے برابر نہیں ہیں یہ لوگ اپنے اخلاقیات کے اندر. تو یار پھر اس سے تو بہتر ہے کہ وہ کم از کم اپنی کتاب کا ریگارڈ کرتا ہے. تم ریلیجن کے دائی ہو کے، دین کے دائی ہو کے تم اپنی کتابوں کا ریگارڈ نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، تو تم سے تو گورا ہی بہتر ہے. ہم نے خود چیک کیا، فوراً بیک فٹ پہ چل جاتے. کیوں نہیں اس طرح ہی ہوتا ہے، بلکہ وہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یار تھینک یو آپ نے بتایا یہ. لیکن یہ تھینک یو کہیں گے آپ کو، آپ بالکل صحیح مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں ان کے سامنے تک تو اڈل کر دے گے. تو میرے بھائی ان کا یہ کریکٹر ہے. میرا خیال ہے میں نے اتنا کچھ بول دیا، میں نے اتنا بولنا نہیں تھا. مسئلہ 141 آپ دیکھ لیں، وہ ربی زدنی علما جو آیت آئی تھی قل ربی زدنی علما، اس کے کانٹیکسٹ میں نے لیکچر ریکارڈ کروایا. اچھا پانی آدھا گلاس مجھے ڈال دیں. فورتھ کوسچن ہے علی بھائی کہ آپ فرقے کی یا یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقیاں بنی ہیں ان کی کیا ڈیفینیشن آپ کے نزدیک ہے؟ کیونکہ آپ جو ڈیفینیشن بتائیں گے نا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکہ زیادہ تر لوگوں کا بھی یہ رائے ہے جو انہوں نے کوشچنز بھیجے ہیں کہ اسی میں آپ بھی اور آپ کے پورے جو ایفیلیٹڈ لوگ ہیں جیسے ہم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اب آپ کی تعداد لاکھوں میں جا چکی ہے، کافی زیادہ. آپ نے خود بتایا صحیح کہتے ہیں الحمدللہ، وہ کہتے ہیں ظاہر ہے. ایسے فرقیاں ایسی میں تصدیق کرتا ہوں کہ علماء نے کوئی بات تو ٹھیک کی ہے. تو ایسے فرقے نہ بھی ہوئے تو فرقیاں تو ایسی ہیں نا کہ جن کی تعداد آپ کے فالوور سے کم ہے، اور پھر آپ کے فالوورز بھی جو ہیں وہ آپ بڑے سے بڑے عالم کا، بڑے سے بڑے مجتہد کا بھی بتائیں تو وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہتے ہیں نا ماشاءاللہ. نہیں تو پھر یہ فرقہ ہی ہوا نا پھر تو. اچھا بھائی فرقے جب بھی بنتے ہیں نا، فرقوں کی کتابیں ہوتی ہیں. فرقوں کی سب سے پہلی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ایک جنتی گروہ قیامت تک خاک پہ قائم رہنا ہے وہ میں اور میری جماعت ہے، اور باقی سب کے سب دوست کی ہیں. کیا آپ نے مجھ سے کبھی یہ دعویٰ سنا ہے؟ اس کے الٹ ضرور سنا ہے. تو میں نے میرے بھائی کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. نیا فرقہ لانچ ہوتا کتابیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، کتابیں نہیں ہوتی. کوئی آپ کو سلیبس کتاب کے دی جاتی کہ یہ ہمارے فرقے کی یہ ہے، کسی فرقے کا نام ہوتا. ہم نے اہل سنت پاک.com ویب سائٹ کا نام بھی صرف اس لیے رکھا کہ مولویوں کے شر سے بچا جائے، کیونکہ اگر ہم اس کا نام رکھتے کتاب و سنت.com تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو جناب کوئی نیا فرقہ کھڑا کر دیا. کتاب و سنت کو تو ہم سب مانتے ہیں. اہل سنت ظاہر ہے میں ایک مین سٹریم پہ جو سنی شیعہ اختلاف ہے اس میں ایک اپنے آپ کو اہل سنت کی فکر پہ اس حوالے سے مانتا ہوں، اس فکر کو میں ڈومینیٹ سمجھتا ہوں. تو میں نے اس لیے اہل سنت کی فکر کی جو صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم لکھا ہے کہ اہل سنت کی احادیث لی جائیں گی اور اہل بدعت کی نہیں لی جائیں گی. تو اس فکر کے اعتبار سے ہم اہل سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ادروائز کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. کوئی ویب سائٹ کا نام بنانے سے کہتے ہیں جی اہل سنت پاک فرقے کا نام ہے. بھائی اہل سنت والجماعت بریلوی دیوبندی کے لواتے ہیں دونوں. اہل سنت نام ان کی 20 ویب سائٹس اپنی ہیں. کوئی جماعت اہل سنت کے نام سے، کوئی جماعت، کوئی اہل سنت وال جماعت کے نام سے، کوئی اہل سنت وا جماعت کے نام سے. یہ بھی فرق ہے وال اور وا. یہ وال لکھتے ہیں دیوبندی اور واؤ لکھتے ہیں بریلوی. وہ کہتے ہیں انہوں نے وال پہ ہے، حالانکہ عربی میں وال ہے، واؤ بھی چل جاتا ہے. تو یہ ان کی تو اپنی حالت یہ چھوڑ دیں. مجھے تو ان کا پورا کچا چٹا پتہ ہے، میں اور طرف چل پڑوں گا. کوئی ہم نے نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ ہم انہی مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں. دیکھیں ہم نے کوئی اپنی مسجد لادا نہیں کی ہوئی ہے، کوئی مدرسہ لادا نہیں کیا ہوا ہے. انہی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے پڑھتے ہیں جو ہمیں مرتد کہتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ان لوگوں کے پیچھے بھی مجبوراً پڑھ رہے ہوتے ہیں جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے دل پہ تو چھریاں چلتی ہیں، ہم پھر بھی کہتے ہیں یار نمازیں ان کے پیچھے پڑھیں گے. ان کی غلطی اپنی جگہ پہ. تو الحمدللہ ہم نے کوئی فرقہ نہیں نیا لانچ کیا، بالکل نہیں. یہ غلط، بالکل جھوٹا الزام ہے. کوئی نیا فرقہ لانچ نہیں کیا. الحمدللہ سارے گروہوں کو مسلمان سمجھتے ہیں. اور امام مالک کا جو قول ہے کہ اس امت کے آخری انسان کی بھی جو اصلاح ہے اسی طریقے پہ ہوگی جس طرح پہلے انسان پہ. اگر سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اور اہل بیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ تھے تو ہم اہل بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہیں. اور اگر وہ عام مسلمان تھے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. بال یہ بیچارے بڑھ چکے ہیں، ہم ان کی تکفیر نہیں کرتے جماعت المسلمین کی طرح. ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. اچھا آپ کی بعض باتوں سے ایسے تاثر پڑتا ہے کہ آپ بڑے کٹر متشدد قسم کے اہل حدیث ہیں. بعض سے لگتا ہے جی آپ دیوبندی ٹائپ ہیں، بعض کہتے ہیں جی بالکل لگتا ہے کوئی بریلوی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ جائیں تو بڑے صوفی ٹائپ ہیں، اور بعض کہتے ہیں جی کہ آپ بڑے جناب وہ شیعہ ہیں، بلکہ بعض تو رافضی تک کہہ دیتے ہیں. تو یہ کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے جی، ہمارے اماموں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تواتر سے اہل سنت ہے، تمام اسماء و رجال کی کتابوں میں ان کے اشعار نقل کیے ہیں، دیوان الشافعی میں موجود ہے
کہ امام شافعی کو صرف اس وجہ سے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور امام موسیٰ کاظم کہ وہ شاگرد تھے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر کے، وہ بیٹے امام باقر کے، امام باقر امام زین العابدین کے، اور وہ سیدنا حسین کے، اور وہ سیدنا علی کے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. تو ان کی شاگردگی اور اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ان کو لوگوں نے رافضی کہا. 8 سے 1200 سال پہلے. امام شافعی 204 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اب 1438 ہجری چل رہا ہے. تو ہمارے بزرگوں کو بھی انہوں نے اسی طریقے، ساڑھے بھی بزرگ ہیں الحمدللہ، کہتے ہیں بزرگ ہی کوئی نہیں ہے پیچھے، کوئی بزرگ ہیں. امام شافعی ہمارے بزرگ ہیں الحمدللہ، امام بخاری ہمارے بزرگ ہیں. امام شافعی کو یہ شعر کہنا پڑا جو اسماء و رجال کی ساری کتابوں میں ہے، دیوان الشافعی میں موجود ہے. ان کان رفضا حب آل محمد، اگر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے، فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو جن و انس اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں. تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب رافضی ہیں، اور اگر نبی علیہ السلام کی محبت اور عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے تو انجینئر صاحب بریلوی ہیں، اور اگر صحابہ کرام کی عقیدت کا نام دیوبندیت ہے تو ہم دیوبندی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنا اس کے مقابلے پہ اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو ہم اہل حدیث ہیں. وہ کٹر تو سبھی کو ایک دوسرے کو کہتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں ان فرقوں کے اندر خود ان کے مکتبہ فکر سے ذرا سے ہٹ کے کو بات کر دینا. پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی صوفیت اور سنیت میں کسی کو شک ہے؟ کیا مرنے سے پہلے ان کو بریلوی علماء نے بھی وہابی نہیں کہا، دیوبندی نہیں کہا؟ تو یہ علماء کے پاس چند مہذب گالیاں ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے. کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہ وہابی ہو گیا، کوئی اہل بیت کی بات کرے اس کو کہہ دو شیعہ ہو گیا، کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو کوئی دیوبندی ہو گیا، تو اور کوئی توحید کی بات کرے اس کو وہابی کہہ دو تاکہ اگلے کی. وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا، محاورہ بھی وہ بڑھیا بھی ہوا ہے، ایک لطیفہ بھی پنجابی کے اندر، تو وہ گنڈا سنگھ وہابی ہو گیا. یہ گالیاں، کوئی علمی بات نہیں، ان کی جذباتی باتیں. الحمدللہ میرا یہ اصول ہے جو کتاب و سنت سے میں نے سیکھا ہے کہ چونکہ منصف مزاج ہونے کی حیثیت سے جن باتوں میں سنی صحیح ہے میں سنیوں کو ٹھیک کہتا ہوں، جس میں شیعہ ٹھیک ہے شیعہ کو ٹھیک کہتا ہوں. آپ دیکھیں شیعہ نے جب میری ویڈیوز اپلوڈ کی ہوتی ہیں اپنے چینلز پہ تو لکھا ہوتا ہے سنی محقق انجینئر محمد علی مرزا. وہ شیعہ مان رہے ہیں مجھے سنی، لیکن سنی مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ رافضی ہے. بریلوی چڑھائیں گے تو وہ انہوں نے لکھا ہوگا کہ جی اہل حدیث محقق. اہل حدیثوں سے پوچھو گے کہ یہ تو ہے ہی نہیں اہل حدیث، یہ تو ہمارے علماء نے فارغ کر دیا. تو یہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کی چلاکیاں کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں جو مسئلہ صحیح ہے نا، وہ اس مقدمے میں جس مسئلے میں مطلب حیات النبی کے مسئلے میں بریلوی اور دیوبند کے ساتھ ہوں، سائے وہ دنیاوی والا مسئلہ جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے. اور اہل حدیث اس مسئلے میں پریکٹیکلی صرف شیخ زبیر صاحب نے کوئی کتاب لکھی ہے، ادروائز اہل حدیث کا تو بالکل منہج بگاڑ کے رکھ دیا ہے. وفات النبی کی رٹ لگا کے وہ لوگوں کو کسی اور طرف لگا دیا. وفات النبی کو سب مانتے ہیں کہ دنیا سے وفات ہوئی ہے، قبر کی برزخی حیات ہے، اس کا آپ ذکر کریں. اس وجہ سے مجھے کہتے ہیں یہ تو بالکل بریلوی بن گیا. اسی طریقے سے جب میں یزید کو کنڈیم کرتا ہوں یا سیدنا علی کے مخالفین کو کنڈیم کرتا ہوں کہتے ہیں یہ شیعوں والی باتیں کر رہا ہے. اور جب میں رفع الیدین کے اوپر کہتا ہوں، میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ رفع الیدین پہ سنی اور شیعہ کتابوں کا اجماع ہے کہ رفع الیدین دونوں کی کتابوں میں موجود ہے، ٹھیک ہے، سوائے حنفیوں کے. میرا کلپ چڑھا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل کٹر اہل حدیث ہو گیا، ٹھیک ہے. یا میں مزارات اور قبر پرستی کے خلاف بولتا ہوں تو مجھے اہل حدیث کا تانا دیا جاتا ہے. آپ جو یہ فرقہ سمجھتا نا میں وہ ہوں، وہ ان فرقے کے علماء سے پوچھتے، اگر وہ تصدیق کر دیں. یعنی اگر کوئی بریلوی کہتا نا کہ میں اہل حدیث ہوں تو جا کے اہل حدیث علماء سے پوچھے، اس کی تسلی ہو جائے گی. اور اگر کوئی یہ شیعہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ دیوبندی ہوں تو جا کے دیوبندیوں سے پوچھ لے، تو وہ اس کو کہے گا یہ تو شیعہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی دیوبندی یہ سمجھتا ہے کہ میں شیعہ ہوں، رافضی ہوں، تو جا کے رافضیوں سے پوچھ لیں گے انجینئر صاحب کیا ہیں، تو کہیں گے نہیں یہ تو ہمارے مخالف ہیں، یہ تو میر شام کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں، اور رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ہم تو اس کو منافق سمجھتے ہیں. تو وہ میرے خلاف ہو جائیں گے. اور مجھے بلکہ مجھے اس پہ یاد آیا، آپ ان کی بےایمانی کی انتہا دیکھیں. یہ اہل حدیث علماء کے گروپ میں واٹس ایپ میں یہ چیز ہوئی، میرے تک تو ساری باتیں پہنچ جاتی ہیں، ظاہر ہے ہر جگہ بھی مومن ایمان چھپانے والے موجود ہیں. میرا ایک کلپ جو ہے 40 منٹ کا تھا، مسئلہ نمبر 124 ABCD میں نے 4 ریکارڈ کرائے اپنے دفاع کے اوپر، انجینئر محمد علی مرزا پر علماء کے 10 اعتراضات کے علمی جوابات. اس میں میرا ایک کلپ تھا کہ شیعہ نے اعتراض کیا کہ یہ انجینئر صاحب حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں، ان کی غلطیاں بھی بیان کرتے ہیں، تو یہ کون سا عقیدہ ہے
اس کے جواب میں نے جملہ بولا کہ میرا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. بس اتنا ٹکڑا انہوں نے کاٹا. کہتے ہیں اب اس کے بعد کسی کو شک ہے اس کا تو عقیدہ شیعوں والا ہے. آگے میں نے نہج البلاغہ سے حوالے دیے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے معاویہ کو صحابی کے طور پہ ٹریٹ کیا ہے, منافق کے طور پہ نہیں. دنیا پرستی کا شکار ہو گئے تھے, وہ حدیث میں موجود ہے, ولادہ سے ایک ٹاپک پھر چلا جائے گا. تو لیکن وہ بیچ میں سے ٹکڑا کاٹتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں اب بھی کسی کو شک ہے. تو یار وہ صرف میں نے وہ 55 سیکنڈ کی بات کی ہوئی ہے, آگے پیچھے کچھ نہیں ہے. آپ کو تو تجسس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا بیان کیا ہے, کہ کیا عقیدہ ہے. اہل تشیع کے ہاں بھی پایا جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھ لو جی اس کا شیعہ. بھائی میرا جو پورا مقدمہ ہے پھر بار بار آ جائے گا, انہیں اس پہ ٹرنا نہیں تسی, ٹھیک ہے, میری مجبوری ہے. اے پمفلٹ میں آ جائے کے سامنے نہیں سی رکھا, میں کہ دکھانا ہی نہ پہ جائے, میں پھر دکھانا ہے. اے فرحان صاحب دکھاؤ جی انہوں. میرے بھائیوں میں نے 200 احادیث کربلا کے ٹاپک کے پس منظر پہ جمع کر دی ہیں. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. یہ 72 کے ٹائٹل سے 200 احادیث بخاری اور مسلم اور باقی کتابوں سے, آدھی زیادہ بخاری مسلم سے. میں نے اہل سنت کا مقدمہ پیش کیا ہے, شہادت عثمان کے حوالے سے, جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے. اور یہ الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے, عربی میں سب سے پہلے لکھا ہے, اس کے بعد اردو ترجمہ, ہندی اور انگلش چاروں زبانوں میں. ریسرچ پیپر نمبر 5B ahlsunnatpower.com ہماری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں. ہارڈ کاپیز ہم ہزاروں کی تعداد میں تقسیم کرتے ہیں. اس میں نے اپنا پورا مقدمہ لکھ دیا ہے. اب چونکہ ان باتوں کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس, تو وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے رہتے ہیں. اب اس کا تو کوئی حل نہیں ہے, الزام کا کوئی حل نہیں. وہ پنجابی جی محاورہ ہے, آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے. بھائی آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا. جب آپ نے سنیت کا مقدمہ پیش کرنا ہے, پھر جو شیعہ کی صحیح بات ہے وہ تو آپ کو ماننی پڑے گی. جب آپ نے حیات النبی کا مسئلہ بیان کرنا ہے, تو بریلویوں کی جتنی بات حیات النبی میں صحیح ہے وہ تو ماننی پڑے گی, جو غلط ہے وہ غلط. اس طریقے سے جب رفع الاذین پہ اگر میں زور دیتا ہوں, ساتھ ہی ساتھ میں علماء عرب کی نماز کو بھی غلط کہتا ہوں. رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے بارے میں میرے کلپ ریکارڈڈ موجود ہے کہ میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. ارسال الیدین رکوع کے بعد, اس کے اوپر اجماع امت ہے. اور البانی صاحب نے تو باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے عرب علماء کی. انہوں نے بھی جرت کی ہے, ان کو کوئی گالیاں نکالتا, ہمیں نکالتا ہے. تو میں الحمدللہ اگر ایک بات پہ زور دیتا ہوں تو دلائل کے اوپر, اسی مکتبہ فکر کی, اسی سے متعلق دوسری بات کو میں نہیں صحیح مانتا. لیکن میں یہ مجھے بتائیں میں نے کوئی ایسا نظریہ لانچ کیا ہو جو کتاب و سنت میں موجود نہ ہو, یا کسی کا کسی وقت میں نہ رہا ہو, یا آج لوگوں کا موجود نہیں ہے ایسا کیتا, کہیں نہ کسی فارم میں موجود ہے. اچھا علی بھائی اس میں تھوڑا اجازت دیں, میں تھوڑا اپنے بھی ایکسپیرینس شیئر کر دوں آپ سے, کہ اس بات کو میں آپ کی جو ہے نا 100% اتھینٹیکیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ دیگر مقام پہ فکر والوں سے پوچھنا ہے یا کسی اور مسئلے سے پوچھنا ہے وہ کیا کہتے ہیں. پتہ ہے میں نے پرسنلی بھی آپ کی بات دیکھی ہے کہ جو بریلوی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دیوبندی وابی ہے, جو اپنا وہ ہے نا دیوبندی اہل حدیث ٹائپ وہ کہتے ہیں جی یار یہ جو ہے نا یہ شیعہ ہے بلکہ رافضی ہے. اور اب ابھی میں آپ کو مزید ایڈ کر دوں اس میں کہ ایک سرٹیفائڈ جو رافضی صاحب ہیں نا, انہوں نے تو ہمیں نسبیوں کی کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. اللہ یاری صاحب نے جی ان کو شرم بھی نہیں آئی ہے, انہوں نے نسبی کہہ دیا. اور ایک اور بتا دوں آپ کو, ایک اور پارٹی وہ بھی چلی ہے جو کہہ رہی ہے جی کہ یہ آنے والے وقت میں نعوذ باللہ دعوے نبوت کریں ہی کریں. یہ تو بہت پہلے سے کر رہے ہیں. ہاں جی, یعنی کوئی بھی. اچھا اور ایک اور بتاؤں, یہ اس پہ مجھے ان کو بتائیں دعوے نبوت انہوں نے کیا جنہوں نے چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, جو اتھینٹیکیٹڈ ہے. ہمارا تو ہے نا کہ کریں گے, ٹھیک ہے. مجھے اس پہ ایک بات یاد آ گئی, مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ دعوے نبوت کرے گا, اور مولانا مودودی کو کہا گیا کہ ان کا آپ جواب لکھیں. انہوں نے کہا الحمدللہ میں دعویٰ نبوت نہ کر کے دنیا سے جا کے پریکٹیکلی ان کا جواب دوں گا, اور انہوں نے پریکٹیکلی جواب دیا ہے الحمدللہ, بغیر دعویٰ نبوت کے گئے ہیں. بلکہ ایک جگہ پر تو ایک صاحب سے کسی جگہ ڈسکشن ہو رہی تھی, کچھ آپ کی ویڈیو وغیرہ شیئر کی, انہوں نے کہا تم جماعت المسلمین والے لوگ ہو, یعنی آپ پہ کوئی نہیں. جماعت المسلمین والے تو سارے ہی ہیں, کیا مسلمان کی جماعت نہیں, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو میں اعلیٰ جماعت المسلمین والے مجھے مسلم نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں آپ مسلمان ہیں, مسلم نہیں ہیں. میں ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں, لیکن اگلوں نے آپ کو ان کے کھاتے فٹ کیا ہوا. ٹھیک ہے, وہ ان کا حق ہے, کریں جس کے مرضی کریں, مطلب ان کو کس زبردستی تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا. اچھا ایک کوشچن یہ آ رہا ہے جی, یہ تو خیر یہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو مخلص ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنے ایفرٹس کر رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں, اس کا نیٹ ریزلٹ بالکل 0 نیل بائی نیل ہوگا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار آپ کی نہ کوئی جماعت ہے, نہ کوئی پارٹی ہے, نہ کوئی مدرسہ ہے, آپ کی زندگی سے سب کچھ ہے, اور ایون اس میں بھی کوئی پریکٹیکل ریزلٹ نہیں نکل سکتا. تو آپ نے کیا پریکٹیکلی, اور آپ کا ارادہ کیا ہے؟ ہاں جی, مسئلہ یہ ہے کہ اینڈ رزلٹ تو وہ اللہ تعالیٰ نے مطلب اس کو ظاہر فرمانا ہے. مولانا مودودی کی میں بات کروں گا, وہ جس مسجد میں دیوبند کی نماز پڑھا کرتے تھے نا, یہ ان کے اپنے بیٹے نے نقل کیا ہے کہ وہ دیوبندی مفتی آلموسٹ ہر جمعے میں مودودی صاحب کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا تھا, کافر, خارجی, یہ وہ.
ایک دن تو وہ کہتا ہے میں اتنا غصہ ہوا کہ میں نے مودودی صاحب کی وائف کو اپنی والدہ سے میں نے یہ بات کی کہ آج تو حادی ہو گئی ہے کہ اس دیوبندی مفتی نے یہ بات کی ہے کہ مودودی صاحب کی قبر سے اگر کوئی اس قبر کے اوپر کوئی اگر پودا اگے اور اس پودے کا پتا اگر کوئی بکری کھا لینا تو اس کا گوشت بھی حرام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اور میرے والد صاحب اتنے ٹھنڈے ہیں کہ وہ چیزیں سنتے رہتے ہیں. آج اس مفتی کو صرف گمنام حیثیت سے مذاق کے طور پہ لوگ جانتے ہیں, نام بھی نہیں اس کا جانتے. مودودی صاحب کو پوری سارے برے اعظموں میں جانا جاتا ہے. تو دعوت اللہ نے پہنچانی ہوتی ہے. ہمارا ایک قطن یہ شہرت کا تو کوئی ہم کو شہرت کے بھوکے تو نہیں کہ ہم نے یہ شہرت کے لیے سب کچھ کیا ہے. شہرت تو یقین کریں, شہرت اور پیسہ اس صورت میں جب آپ ایک فرقے میں گھس جائیں. آپ دیکھیں گے کتنے اہل حدیث علماء ہیں جو 25 سال سے تقریر کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا, اور ہر دفعہ 25-30 ہزار روپے لے کے چلے جاتے ہیں. کئی دیوبندی ہیں جو کہتے ہیں میں غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا, ہر بار 25-30 ہزار روپے لے کے چلے جاتے ہیں. واللہ پیسہ تو فرقوں میں ہے جہاں آلریڈی پبلک موجود ہے. میں نے جو دعوت الحمدللہ اس حوالے سے اٹھائی ہے اس میں تو میری جان کو بھی خطرہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہر اعتبار سے خطرات موجود ہیں. تو یہ اتنا بڑا, اس کو پنجابی میں کہتے ہیں پنگا لینے والی بات ہے. تو یہ صرف اس لیے لے سکتا ہے کہ جس بندے کو خود خوف خدا ہو. تو یہ کہنا جی اس کے پیچھے ایجنسیاں ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, تو میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ تو کہتے ہیں جی وہ اہل حدیثوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں جناب یہ انگریزوں کی پیداوار ہے. تو اگر بخاری مسلم انگریزوں نے لکھی ہے اور اہل حدیث اس کو کوٹ کریں پھر تو انگریزوں کی پیداوار ہے. اگر بخاری مسلم پہلے کی لکھی ہوئی ہے تو پھر وہ انگریزوں کی پیداوار نہیں ہے. انگریزوں کی پیداوار وہ ہیں جن کی کتابیں انگریزوں کے دور میں لکھی گئی ہیں, حسام الارمین اور المہند المفند. تو اس طرح الزام لگا دینا اور چیز ہوتی ہے. باقی ہم کسی اس اعتبار سے نہیں آئے کہ جی ہم نے کوئی فرقہ بنا لیا ہے, کوئی جماعت ہے تو اب یہ آگے دعوت پھیلنی چاہیے. ہم تو جاگو اور جگاؤ والا کام کر رہے ہیں. ہم سارے فرقوں کہہ رہے ہیں اپنے اپنے فرقوں میں ہو کے جاگ جاؤ اور دیکھو تمہارے علماء تمہارے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو. انشاءاللہ اگر ایک انجینئر صاحب اٹھیں اور لوگ بھی, پوری دنیا میں لوگ اٹھ رہے ہیں. میں تو مطلب اکیلے ہی دعوت لانچ کی تھی. آج یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جو پوری دنیا کے اندر دعوت پھیلا رہے ہیں, کسی نے ویب سائٹ ڈیولپ کر دی ہے, کسی نے واٹس ایپ کا گروپ بنا دیا, کسی نے PDF بنا دیا, کسی نے ایپ بنا دی, اینڈرائڈ ایپ بنا دی, کسی نے ایپل والوں کی ایپ بنا دی. سب کے سب لوگ کام کر رہے ہیں نا. اور ان کو یہ بتا دیں کہ پرانے بزرگ مرتے تھے تو وہ ساتھ اپنی تعلیمات لے کے مر جاتے تھے. اب جو مرے گا وہ تعلیمات YouTube کے ذریعے ہمیشہ زندہ رہیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ اب وہ دور ہے, اس میں آپ کو جان نہیں چھڑا سکتا. باقی یہ الحمدللہ اتنے لوگ تیار ہیں کہ لوگ بات کو لے کے چلیں گے, اور ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. یہ اس چیز کا ثبوت ہے, ورنہ کوئی نام رکھ کے جاتے تو کوئی ایسا. حالانکہ سارے فرقوں کی طرف سے جی آفر ہوتی ہے. جماعت المسلمین انہوں نے کہا جی آپ کو جماعت کا امیر بناتے ہیں. دیوبند کہ کتنے لوگوں نے رابطے کیے. اہل حدیث کی جو بڑی بڑی جماعتیں ہیں, جماعت الدعوہ, جمعیت اہل حدیث, ان لوگوں نے آفریں لگائیں. تو اگر ہم نے یہ آفریں اور پیسہ اور مال شہرت کمانی ہوتی وہاں زیادہ تھا, بلکہ سب زیادہ بریلویت ہے. انڈیا پاکستان میں تو بریلویت زیادہ ہے. تو ہم بریلویوں کے مطلب وہ دامت برکاتم عالیہ ہوتے ہیں, اہل حدیثوں کا حافظہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں, اور اہل تشیعوں کے آیت اللہ ہوتے ہیں. اگر ہم نے کوئی اس طرح کا دنیاوی مال سمیٹنا ہوتا, الحمدللہ اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں, اس کے ذریعے گزر بسر کر رہے ہیں. باقی کوئی اور ارادہ نہیں اس طرح. لیکن علی بھائی آپ نے جو مولانا مودودی کی جو ایگزامپل دی ہے, یہ تو بات نہیں فٹ بیٹھتی کہ مولانا مودودی کی تو باقاعدہ جماعت بھی ہے, مدارس بھی ہیں, مسجدیں بھی ہیں, ان کا تو کام آگے چل رہا ہے. نہیں وہ چل رہا ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب بنائے ہیں نا, چل پڑا نا. نہیں تو یہ بڑا یہ مخلص لوگوں کا یہ مشورہ ہے کہ آپ ایسا کریں. نہیں ہم نے, اللہ معافی دے جی, یہ مخلص لوگوں کا کہ جناب ہمیں معاف رکھیں. یہ مخلص لوگ بیچارے اپنے بول پان میں تو یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جماعت اللہ بنائیں, بلکہ مجھے یقین کریں یعنی مولویوں کو تو مانگ کے چندہ ملتا ہے نا, ہمیں بغیر مانگے کروڑ روپے کا چندہ ملتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, لوگ آفرز کرتے ہیں, یہاں تک آئے ہیں, یہاں تک لوگوں نے کہہ دیا آپ کا پوری لائف ٹائم کا خرچہ اٹھاتے ہیں, آپ دین کے لیے وقف ہو جائیں. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کرنا نہیں چاہتے. یہ اگر ہمارے اوپر ٹائٹل لگ جاتا ہے پھر تو ہم مسلمانوں کی جمعیت سے الگ ہو گئے نا. ہم مسلمانوں میں ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ایک اور فرقے کا اضافہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ جب بھی کوئی جماعت, میں اسی لیے جماعت اگر آپ بنائیں گے ایک پھر شخصیت کھڑی ہوگی, وہ بت بن جائے گا, پھر اس سے اختلاف رائے نہیں ہو سکتا. اس لیے نہ جماعت بنانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالی. یہ تو بالکل قسمی ہے. لوگ پہلے دن سے کہتے تھے, جب 4 بندے جانتے تھے لوگ کہتے تھے نہیں یہ بڑی شے ہے, کر دے گا. آج الحمدللہ ملینز آف لوگوں تک بات پہنچی ہوئی ہے. بلکہ میں نہیں سمجھتا کہ اردو زبان کے اندر اتنی زیادہ کسی کے ویڈیوز دیکھی جاتی ہوں. شاید طارق جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو, باقی غامدی صاحب کے اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور باقی توصیف راشدی یا اور باقی جتنے لوگ ہیں, ان کے آپ ویورز اگر دیکھیں اس اعتبار سے, ڈائیورسیفیکیشن کے اعتبار سے کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ دیکھتے ہوں, یہ سب اپنے اپنے گروہوں کے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی سب جو اس حوالے سے دعوت پھیلی ہے الحمدللہ, ہمیں ضرورت نہیں ہے کوئی فرقہ بنانے کی.
یہ تو فرقہ بن جائے گا، یہ نہیں کام کرے گا۔ آپ کی اس بات سے مجھے ایک چیز یاد آئی، ایک تجویز اس میں کر دوں، حالانکہ اس میں ہے نہیں ہے، میں کر دوں کہ ابھی آپ کی جو دعوت ہے یہ صرف ایک لینگویج میں جاری ہے، یعنی جو آپ کے لیکچرز ہیں نا اس پہ کائنڈلی یہ بھی کریں تاکہ انٹرنیشنل ہو جائے۔ انٹرنیشنل تو خود بخود ہو گئے میرے بھائی، دنیا میں لیڈنگ پوزیشن کے اوپر اردو سپیکنگ لوگ ہیں۔ اگلے دن مجھے ویسے بنگلہ دیش، نیپال سے بھی ای میلز آتی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں نیپال کی زبان کیا انگریزی ہے؟ نیپال میں وہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب آپ کے لیکچر سب سے زیادہ عام ہو رہے ہیں، کوئی ڈبنگ کے ساتھ نہیں، اردو ساتھ نیپالی سب ٹائٹل کے ساتھ نہیں، ہندی فلموں کی برکت سے، یہ برکت والا لفظ انورٹڈ کاما میں ہے۔ نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش کے لوگ ہندی اور اردو بول نہیں سکتے لیکن سمجھتے بالکل صحیح ہیں، کیونکہ فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں۔ جیسے آپ بھی ہالی ووڈ کی فلم اگر میں آپ کے سامنے چلا دوں یا انگلش کمنٹری کو آپ کو بالکل صحیح سمجھ آئے گی، لیکن اگر میں آپ کو کہوں گا انگریزی آپ بولنا شروع کر دیں تو آپ فلوئنٹلی نہیں بول سکیں گے، سمجھ لیں گے۔ تو کہہ رہا تھا یہاں نیپال کے اندر بہت تیزی سے لیکچرز عام ہو رہے ہیں، آپ کے ہر بندے نے اپنے موبائل میں لیکچرز رکھے ہوئے ہیں، تو میرے بھائی دعوت تو پھیل رہی ہے، بنگلہ دیش کے اندر بھی پھیل رہی ہے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش تو ویسے ہی یہ تین ملک تو ویسے ہی بہت جیسے وہ تو اردو سمجھتے ہیں، اور باقی دنیا میں بھی یہی لوگ لیڈرشپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ لوگ کام کریں گے، ابھی کچھ لوگ ہیں جو انگلش سب ٹائٹل والا کام بھی کر رہے ہیں، اور میں کہتا ہوں اردو والے ہی زندہ ہو جائیں تو انگریزی والوں کو تو آپ بعد میں دیکھیں گے، انگریزی والوں سے ڈبل سے بھی زیادہ تعداد ہے اردو والوں کی جو اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، اتنے عربی نہیں ہیں۔ عربی مسلمان بھی مشکل 20% ہیں، لیکن 40% کے قریب تقریباً آپ سمجھ لیں، بالکل محتاط اندازہ بھی لگایا جائے 40% سے زیادہ مسلمان اردو سمجھتے ہیں۔ کئی گورے مسلمان ہوئے انہوں نے پہلے اردو سیکھی ہے، کہ اردو کے اندر بہت زیادہ نالج آ چکا ہوا ہے جو فارسی اور عربی کا نالج ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا جی بھائی، کوشچن یہ ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے آپ کی پریکٹیکلی کیا کوششیں ہیں، آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا اس سلسلے میں؟ کیونکہ لگتا تو یہ ہے کہ اختلافات کو زیادہ ہوا دیتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع کے جو معتدل مزاج علماء ہیں، جو ڈیسنٹ ہیں، جو سوفسٹیکیٹڈ بندے ہیں، اخلاق والے، ان کی آپ ایک مشترکہ کانفرنس اگر بلا رہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کانفرنس بلا لیتے ہیں۔ یہ اتحاد امت کے حوالے سے تو ہم نے بہت کچھ کیا ہے۔ پریکٹیکل کیا جی پریکٹیکلی یہ کیا ہے کہ اتحاد امت کے حوالے سے یہ کیا ہے کہ ہم نے جب ان کی بزرگوں کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں تو اب ماشاءاللہ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ اتحاد امت ہی ہو گیا نا، کہ بریلوی علماء اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی اشرف تھانوی صاحب اتنے بڑے عالم دین ہیں اور دیکھیں ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو اتحاد امت تو ہم نے کروا دیا، ان کا آپس میں تو اتحاد ہو گیا۔ وہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ مجھ سے ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں، تو اتحاد امت اس حوالے سے ہو گیا کہ ہمارے خلاف سب نے اتحاد کر لیا ہے۔ تو آدھا یہ میں ایک الزامی بات کے طور پہ کروں، باقی یہ اتحاد امت میں وہی ادھر ہی آؤں گا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ اتحاد امت صرف اس صورت میں ہوگا کہ سب لوگ اپنے بزرگ بابوں سے دستبردار ہو جائیں، یعنی بریلوی کے ہم اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوتے ہیں، دیوبندی کے ہم اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوتے ہیں، اہل حدیث اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوں، شیعہ اپنے، اور کتاب و سنت کے اوپر آ جائیں۔ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ علماء اور بزرگوں کی نفی کرنی پڑے گی، ورنہ اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ ہم کر رہے ہیں، اتحاد امت کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ ہماری اس مجلس کے اندر اور اسی طریقے سے جو لاکھوں لوگوں تک بات پہنچتی ہے، کیا ہمارے آڈینس بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے مکاتب فکر سے نہیں ہے؟ تعریف کر کے ایکسیپٹ کر رہے ہیں نا، تو اتحاد امت تو پریکٹیکلی ہم نے کر دیا۔ باقی وہ ساری زبانی کلامی اتحاد امت کی باتیں کرتے ہیں، ہم نے تو پریکٹیکلی اتحاد کروا کے بتا دیا ہے کہ کوئی اسپین کے اندر مسلمان بیٹھا ہوا ہے بریلوی، میرے پاس تو سارے مکاتب فکر کے لوگ ملنے آتے ہیں، باہر کے ملکوں سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ جی ہم اپنے فرقے سے دستبردار ہو کے کتاب و سنت پہ آ گئے۔ اتحاد امت کی پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو آپ چھوڑیں۔ وہ طارق جمیل صاحب تو کہتے ہیں نا، کسی کو اپنا چھوڑو نہ، کسی کو چھیڑو نہ۔ میں اس کے بالکل الٹ بات کرتا ہوں کہ جناب آپ اپنا چھوڑ دیں، باقیوں کو چھیڑ کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق موجود ہے، اور اکٹھے ہو جائیں، اپنا چھوڑیں اتحاد امت کے لیے۔ طارق جمیل صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، ناسبیت کے حوالے سے جو انہوں نے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز کی مثال ہے طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ تو میں ان کو کہوں گا آپ اتحاد امت کی اتنی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا جی کسی کو چھیڑو نہ اور اپنا چھوڑو نہ، نہ اپنا پہلے چھوڑو تب اتحاد امت ہوگا، ورنہ تو یہ تفریقیں قائم رہیں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ڈائیورسیفیکیشن اس اعتبار سے ہو کہ اپنے اپنے بزرگ لادا ہوں۔ آپ کس طرح مجھے بتائیں، جن لوگوں نے چشتی رسول اللہ یا اشرف علی رسول اللہ کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں، اب ایک عام مسلمان کس طریقے سے متعین؟ بریلوی یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی
ہمیں آپ کس طرح کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ساتھ اتحاد کریں؟ انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اب لگا پا رہے جب ہم نے بریلویوں کے بزرگوں کی گستاخیاں نکالی ہیں تو آپ کہتے ہیں یار غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. آپ ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے, پوری ڈاکٹرائن ہی اپنی بھول گئے. اس لیے وہ کہتے ہیں اس مرزا کو یہ غلام القادیانی سے بڑا فطر ہے, اس کو ہلکا نہ لو. ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے وہ جو پڑیاں لکھی تھی حسام الارمین, اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے پورے سب کانٹیننٹ پہ رول کیا. تو انجینئر صاحب کے پاس اب یہ ٹھیکہ آ گیا بزرگان دین تو نہیں, میں کہتا ہوں بزرگوں کی یعنی جو ہے وہ غلطیاں نکالنے کا. تو غلطیاں سارے خود نکال رہے ہیں, ہم غلطی نکال کے کسی بزرگ کی تکفیر کبھی نہیں کی, میں کہتا ہوں. اور پورا احترام اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں, لکھتا ہے بھی نہیں کہتے, اور کیا کریں, احترام ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. ورنہ یہ لوگ اس قابل ہیں جن کی یہ عبارت, اور میں بار بار کہتا ہوں میں عبارات میں بات کرتا ہوں, میں بزرگوں پہ بات نہیں کر رہا. چونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ ان بزرگوں کی ہیں تو آپ خود اپنے بزرگوں کو جو ہے نا وہ گالیاں پڑھواتے ہیں عوام سے, میں تو نہیں نکالتا. اچھا, ایک سوال کی ذرا واضح جواب دے دیں کہ آپ مدارس اور علماء کے ساتھ کسی صورت بھی یعنی کہ کمپرومائز پہ آمادہ نہیں ہے, اور آپ نے یہاں تک کہہ دیا وہ جو عیدی صاحب والا کلپ تھا اس پہ تو تمام مکاتب فکر بہت ہی شدید ناراض ہوئے کہ جی نعوذ باللہ یہ سارے مدارس جو ہے نا یہاں پہ لواطت کا عمل ہو رہا ہے. تو اس پہ تو یعنی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ان کو چڑ جو ہے نا علماء سے اور مدارس سے ہے, عوام الناس سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں, بس علماء کے دشمن ہے. کسی حد تک یعنی بات ٹھیک ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس امت کے ساتھ ظلم کیا ہے ان کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. اگر علماء کے مقابلے پہ میں نے چندہ کی کھالیں مطلب کچھ چندہ رسیدیں اور کھالیں اکٹھی کرنی ہو, پھر تو یعنی میری اس جو اختلاف اور دشمنی ہے اس کو آپ بدنیتی پہ مبنی سمجھ سکتے ہیں. یہ تو کوئی ایسا مقصد ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی کی طرف سے بری بات کو پسند نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم کیا گیا ہو. اللہ بھی اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے کہ جس کے اوپر ظلم ہوا ہے نا, اگر وہ اپنی زبان سے کوئی غلط کلمات نکال دیتا ہے کسی دوسرے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرماتا ہے. تو میں پہلے تو یہ ہے کہ اس کلپ کی میری کلیریفیکیشن اگلے ہی ہفتے آ گئی تھی. یہ 149A مسئلہ تھا, وہ 149B جس میں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ مدارس کے اوپر جب پرویز رشید صاحب جو سٹنگ گورنمنٹ کے ہی ایک وہ انفارمیشن منسٹر تھے, جب انہوں نے مدارس کے خلاف یہ کہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا, موت کا منظر, اس قسم کا انہوں نے مذاق مدارس کا اڑایا تھا, اس وقت سب سے پہلے میں نے ہی دفاع کیا تھا مدارس کا. میں نے دفاع بھی تو کیا ہوا ہے, ایک تصویر کا رخ تو نہ پیش کریں. لیکن جو مدرسوں کے اوپر میں اس وقت عیدی صاحب والے کلپ پہ تھا تو اس کلپ کے تو پازیٹیو فیکٹ بھی بہت آئے ہیں, کیونکہ اس وقت لاکھوں لوگ کمنٹس کر رہے تھے. آپ مسئلے کو سمجھیں, ایک بندے کے گھر میں میت رکھی ہوئی ہے اور اس کے بچے کو ناحق قتل کیا گیا, اس وقت وہ واویلا کرے گا. اور ہمارے جو اس ریلیجن کی میت رکھی ہوئی تھی ہمارے سین کے اندر, کہ لبرلز کہہ رہے تھے دیکھو کہ جو عیدی ان کی کل تک ان کے مولوی قتل کرتے تھے خودکش حملوں میں جن عوام الناس کو, جن کی ان کی لاشیں جو عیدی اٹھاتا تھا, آج مر گیا تو مفتی منیب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہو. کسی ایک عالم دین نے بھی جنازہ پڑھا ہے عیدی صاحب کا؟ کسی ایک نے بھی نہیں پڑھا. ایک بندے نے بھی, جنرل رحیل نے بھی اس لیے جا کے پڑھا کہ اس نے کہا کل کو فوجی مرتے ہیں تو لاشیں یہ اٹھاتے ہیں, اور یہ سرکاری ایک فوج کے جو مولوی ہے اس نے پڑھایا تھا. کسی کی جرت نہیں ہوئی جا کے جنازہ پڑھے. کیوں؟ کہ ان کے وہ اپنے اختلافات اس ایکسٹریم پہ لے کے جاتے تھے, اور اس پہ جو گندی سٹیٹمنٹ آئی تھی مفتی زر ولی صاحب کی, اس گندی سٹیٹمنٹ کے اوپر کسی عالم نے آگے جواب کیوں نہیں دیا, یا اس کے بعد ہی دے دیا ہوتا. تو جب آپ اس طرح کی گندی سٹیٹمنٹس دیں گے تو اس کے جواب میں جب کاؤنٹر نیریٹو آئے گا وہ پھر اسی طریقے سے شد و مت کے ساتھ آئے گا. اس کو پورے ان حالات و واقعات میں دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیا ہے, اور جب حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں ہو جاتی ہیں. میں کہتا ہوں اس سے بھی سخت باتیں ہو جاتی ہیں. اب میں وہ کرنا نہیں چاہتا. سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا کہہ دیا تھا اس کافر کو, صحیح بخاری میں آتا ہے, جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی تھی. کتنے سخت لفظ استعمال کیے تھے کہ جاؤ اپنے بتوں کی شرمگاہیں چاٹو جا کے جو تم کرتے ہو. یہ مجھے کہتا ہے یہ پھکی اور ٹنی لفظ استعمال کرتا ہے. یہ لفظ تو میں نے کبھی نہیں استعمال کیا کہ جاؤ اپنے بزرگوں کی شرمگاہیں چاٹو. یہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. تو وہ حضرت ابوبکر کا دفاع کریں گے نہیں جی عشق رسول کا تقاضا ہے, تو عشق رسول کیا ابوبکر پہ ختم ہو چکا ہے؟ ان کو تو ایک دفعہ بشارت ہے. آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا مجھ پہ ایمان لایا ایک دفعہ بشارت, جس نے مجھے نہیں دیکھا ایمان لایا 7 دفعہ بشارت ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے ہم سے ہمارے ماں باپ اولاد سب کچھ لے لیا جائے, حضور کی ایک جھلک ہمیں دکھا دی جائے.
ان بعد کے آنے والے لوگوں کے عشق رسول کی تو انڈورسمنٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہوئی ہے، تو کیا ہمیں غصہ نہیں آتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، آپ کی شخصیت کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے؟ تو ہمیں کہتے ہیں الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں نے آج تک سیدنا ابوبکر کی اس لینگویج سے سادہ سخت لینگویج کبھی استعمال نہیں کی ہے. بتا دے کوئی چیلنج ہے، کبھی نہیں کی ہے. سیدنا عمر بات کے اوپر تلوار نکال لیتے تھے ایسے کر کے، یا رسول اللہ اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں. نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ اپنی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے، اور آپ کی مجلس میں ایک نبی ہے، اس کی مجلس میں ایک شخص، اس کا صحابی اس کی محبت میں بار بار تلوار کھینچتا ہے، یہ تو خلاف ادب ہے. لیکن آپ سے صرف سیدنا عمر کی اس خلاف ادب معاملے کو بھی محبت کی وجہ سے انڈورس کر دیتے تھے کہ یہ میری محبت میں ہی کر رہا ہے، ورنہ یہ ہے کوئی ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے، دنیا میں بھی سوفسٹیکیٹڈ دنیا میں ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے، لوگ کہتے ہیں سخت ہے، میں سیدنا عمر سے بھی سخت نہیں ہوں. میں نے آج تک تلوار نہیں سونتی. میں تو کسی کو یوں بال بینڈ نہیں کبھی سامنے کیا کہ میں تیری آنکھ کاٹ دیں گا. اللہ کے بندو، میری سختی نہ سیدنا ابوبکر والی ہے نہ سیدنا عمر والی ہے. ہماری سب کی سب سختی علمی دلائل کے اوپر ہے اور ذاتی بھی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں صحابہ کے اوپر یہ کیفیات تھیں، تو یہ کیفیات قیامت تک رہیں گی. کوئی دین ختم تو نہیں ہو گیا ان کے اوپر. اب آپ کے اوپر آپ کا عشق رسول جعلی ہے کہ وہ دوسروں کے بزرگوں کے خلاف بھڑکتا ہے. اپنے بزرگوں کی فاش غلطیاں آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں اجتہادی غلطی ہے، کتابیں ہی بدل گئی ہیں. لیکن الحمدللہ ہمارا سچا عشق ہے. بریلویوں کے بزرگ اگر غلط بات کریں گے ہم ان کی کتابوں پہ فتویٰ لگائیں گے، دیوبندیوں کریں گے ان کی کتابوں پہ لگائیں گے، اہل حدیث کہیں گے ان کی کتابوں پہ لگائیں گے. ایک نمبر عشق رسول شاہ جی ہونا چاہیے، یہ 2 نمبر نہیں، یہ 2 نمبر عشق رسول ہے انہوں کا. جب عشق بابا ورسز عشق رسول آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھول جاتے ہیں، یہ پھر اپنے بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں. تو میں بار بار بابوں کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی کتابوں کو اور چھاپنے والوں کو، ان کو تو بند کروائے نا. یہ کہتے ہیں جی وہ جی ڈنمارک والوں نے کارٹون بنائے ہیں، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ. تو بھائی حشد بھائی چھاپنے والے، چشتی رسول اللہ چھاپنے والے، کشف المجوب میں نبی علیہ السلام کا سکینڈل زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ لکھنے والے شبیر برادرز اور ضیاء القرآن پبلیکیشن، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں بریلوی؟ کرنا چاہیے نا. اور کہیں جب تک یہ کتابیں چھاپنا بند نہیں کرتے یا اس پہ معافی نہیں مانگتے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ، کیونکہ یہ مولوی خود کھا رہے ہیں اس سے لے کے، اربوں روپے کا کاروبار ہے ان کا مارکیٹ کے اندر. تو یہ اپنی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کرتے، گوروں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کراتے ہیں جو گستاخانہ. بھائی کارٹون تو انہوں نے بنانے، وہ تو کافر ہیں. تم مسلمان ہو کے نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخانہ باتیں لکھ رہے ہو اور ان کا کوئی بائیکاٹ نہیں کر رہے ہو. اور جو بولتا ہے ہم میں جوتیاں بھی مارتے ہیں، ہمارے رونے پہ پابندی لگاتے ہیں. تو ہم میرے بھائی بالکل اس دعوت حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے. تو الحمدللہ ان جابر حکمرانوں، جابر علماء کے سامنے ہم کلمہ حق بلند کر رہے ہیں، چاہے ان کو برا لگے. اور باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. اور باقی رہا کہ جی علماء کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں، میں تیار ہوں. علماء صرف ایک کام کریں جناب، مہربانی کر کے اپنی اپنی چیزوں سے دستبردار ہوں. اور انجینئر صاحب کہیں آئے کتاب و سنت پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہیں. حنیف قریشی صاحب نے مجھے فون کیا، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور کیونکہ انہوں نے مجھ سے پرسنلی فون پہ معافی مانگی ہے. مجھے جیلم شہر میں وہ قادیانی کہہ کے گئے تھے، اور کہتے ہیں جن سٹوڈنٹس نے مجھ سے یہ باتیں کہلوائی تھی، اب آج وہی سٹوڈنٹس آپ کے کلپس محرم کے اندر مجھے شیئر کرا رہے ہوتے ہیں سیدنا حسین کی محبت میں. تو میں حنیف قریشی صاحب کا بڑا اس اعتبار سے احترام کرتا ہوں جو ناسبیت اور یزیدیت کے خلاف ان کا کام ہے. باقی جو ان کا کتاب و سنت کے منہج کے خلاف، وہ میرے ان کے خلاف کلپ موجود ہیں. انہوں نے باقاعدہ فون پہ مجھے کہا کہ انجینئر صاحب ہم آپ کی ساری باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک مہربانی کریں ہمارے بزرگوں کو کچھ نہ کہا کریں. انہوں نے کہا ہم بزرگوں کے کلمات کو بھی کفریہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ شطحیات تھیں، ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، یہ وہ مانتے ہیں کفریات ہیں. تو یار میری محبت رسول کا آپ کوئی احترام نہیں کرتے. قرآن میں لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا وقولوا انظرنا، رائنا بھی مت کہو، انظرنا کہو. یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائے. یہودی اس کو بگاڑتے تھے، رائینا اے ہمارے چرواہے. صحابہ بگاڑتے بھی نہیں تھے، تب بھی اللہ نے کہا تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو. یار آپ کے بزرگ گستاخیاں کریں، آپ بیک فٹ پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ بھی ہمیں سکھاتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. اللہ کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذرا دیوانگی کی تو. اور پھر باجید بستامی کا جب اقوال ہم دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں لواء اعظم من لواء محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا قیامت والے دن. تو یہ کہتے ہیں نہیں، وہ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، انہوں نے یہ بات کہی ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے. وہ یہ بھی نہیں کہتے یہ غلط منسوب ہے، کہتے ہیں صحیح ہے انہوں نے کہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہی ہوگا. بھائی اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا. یہ کوئی دو جھنڈے کے آمدن ہونے، ایک اللہ، یہ تعویل کرتے ہیں.
آپ حیران ہوں گے. یہ نہیں کہتے کہ یہ ان کی طرف غلط موضوع ہے, کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا ہے انہوں نے, لیکن اصل میں ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا, تو اللہ تو کہہ سکتا ہے کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. یار اللہ نے بولنا تھا تو اپنے نبی کے منہ سے بولتا, ابو بکر عمر عثمان و علی کے منہ سے بولتا, تواڈے بابیاں دے منہ تو بولنا سی. جنہاں نائب با یزید ہے ابو یزید بستامی المتوفا 261 ہجری, اور ساڈے امام 261 میں ہی فوت ہوئے ہیں, ان کا نام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری, جنہوں نے یہ صحیح مسلم لکھی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ وہ امام جعفر کے شاگرد ہو کے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ رہے ہیں, کہتے ہیں نام نہیں ویسے کنیت ہے, وہ تو اس سے بڑی شڑول ہے کہ نام نہیں پھر بھی کنیت رکھی ہے, اور امام جعفر کا مرید ہو کے, اور امام مسلم نے اپنے بیٹے کا نام حسین رکھا ہوا ہے. اس لیے آپ یہ دیکھیں ڈر گئے, آپ لکھے ہوتا ہے حضرت بستامی, وہ لفظ ہی کاٹ دیے انہوں نے بیچ میں. تو میں علماء کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, صرف ایک شرط ہے, اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جائے, کتاب و سنت کے اوپر آ جائے. یہ کبھی نہیں ہوگا تو کانفرنس انشاءاللہ قیامت تک نہیں آ سکتی ہے, یہ کانفرنس نہیں بلائی جا سکتی, یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اور دوسرا, علماء کو کنڈیم کرنا میری مجبوری ہے. اب مجھے بتائیے, اہل تشیع تک اہل سنت کی بات پہنچانے کے لیے یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ یزید کو کنڈیم کریں, جو کہ اہل سنت کے محدثین بھی کرتے ہیں, تاکہ ان کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہو. ہماری آڈینس وہ نوجوان طبقہ ہے جو دین سے علماء سے متنفر ہے. ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم علماء کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کریں, تاکہ وہ نوجوان طبقہ جو علماء سے متنفر ہے اس کو یقین آ جائے کہ یار یہ مولویوں کے خلاف ہے بندہ, یہ داڑھی پگڑی سب کچھ سنت کے مطابق کرتا شلوار پہن کے بھی یہ علماء کے خلاف ہے, یہ دین کی دعوت لے کے واقعی دین یہ ہے. کئی لبرلز ہیں جو ہمارے لیکچر سن کے اسلام کی طرف ہیں, کئی ایتھیسٹ ہیں, بالکل دین سے برگشتہ لوگ تھے, علماء کی وجہ سے متنفر ہو چکے تھے دین سے, علماء کے کردار کی وجہ سے وہ الحمدللہ واپس آئے, اس لیے کہ یار انجینئر سب بات صحیح کرتے ہیں. تو علماء کو کنڈیم کرنا ہماری اس اعتبار سے مجبوری ہو جاتی ہے. بل یہ کانفرنس شاید تسی بلا سکتے ہو, اسی کانفرنس ہم کو نہیں بلا سکتے, سانو معاف رکھو. جس نہ نو من تیل ہوئے گا نہ رادہ ناچے گی, ٹھیک ہے جی, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اپنے بزرگوں سے دستبردار ہوں, تو یہ کانفرنس کبھی نہیں بلائی جا سکتی. ہاں عوام الناس کی کانفرنس بلائی جا سکتی ہے, وہ ہے الحمدللہ آن لائن پوری دنیا میں لوگ دیکھیں, یہ بھی ویڈیو ریکارڈ ہونی ہے, آپ دیکھیں ہزاروں لوگوں تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اب کچھ آپ سے انتہائی تلخ سوالات ہوں گے. آپ کی شخصیت, آپ کے انداز بیان, یعنی یہ والے وہ سوال آپ کے وہ جو دعوت والے تھے جی وہ ختم ہوئے, اب میری شخصیت پہ, شخصیت, اپنا سٹائل اور الفاظ کے چناؤ کے والے الفاظ جو ہے بڑا ڈاڈا ہے, اس لیے میرا خیال ہے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہاں جی شاہ جی, آپ نے کہا کہ جی وہ میری جو دعوت کے حوالے سے جو اعتراضات تھے علماء کے اور پبلک کے, وہ آپ نے پوچھ لیے, سوال کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ جی میری شخصیت, انداز بیان, الفاظ کا چناؤ, ظاہر ہے یہ مشکل ایک چیز ہے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو سوال کریں, بالکل بلا جھجک کریں. علی بھائی, پہلا کویسچن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو لیکچرز ہوتے ہیں نا, ان میں بار بار یہ کچھ الفاظ ریپیٹ ہوتے ہیں, آپ مائنڈ نہ کیجیے گا. میں میری تحقیق, میری ریسرچ, میرا خیال ہے, میں نے یہ سمجھا ہے, اور پھر ساتھ ہی جناب بڑے بڑے مجتہدین, بڑے بڑے ائمہ کو رگڑا لگاتے رہتے ہیں, اور پھر الفاظ جو ہے نا وہ ادائیگی کا سٹائل بھی بڑا جارحانہ قسم کا. اس سے وہ اکثر و بیشتر لوگوں نے یہ بات کی, بلکہ بعض تو ایسے بندے ہیں جن کا آپ کی دعوت کا ان کو علم بھی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ تو بندہ بڑا متکبر اور بڑا بدتمیز بندہ لگ رہا ہے, اس کا تو لہجہ ہی ایسا ہے کہ لگتا ہے یہ متکبر ہے, تکبر اس کا ٹپک رہا ہے. یہ ذرا تھوڑی وضاحت کریں. ٹھیک ہے, دیکھیں جی, جو جس بندے کو یہ لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر نون لیگ والوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے جی عمران خان صاحب انتہائی متکبر انسان ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں کو آپ الٹے بھی لٹک جائیں یہ بات منوا نہیں سکیں گے. وہ کہیں گے وہ دل سے بولتا ہے, وہ اندر کی آواز ہے, وہ دیکھیں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر رہا, وہ پبلک کے لیے کر رہا ہے. یہی علماء والے مسئلے میں بھی ہے کہ اپنے علماء کے جارحانہ سٹائل. مجھے بتائیں, یہ جو مکتب فکر کا بات کرتا ہے اس سے ذرا پوچھیں, حنیف قریشی صاحب کا کیا جارحانہ سٹائل نہیں ہے بریلوی مکتب فکر میں؟ مفتی نہیں ہے. الیاس گمن صاحب کا جارحانہ سٹائل نہیں ہے, دیوبند مفتی نہیں ہے. توصیف راشدی صاحب اہل حدیث مکتب فکر کو پریزنٹ کر رہے ہیں, کیا ان کا جارحانہ سٹائل نہیں ہے؟ غضنفر عباس صاحب کی جو لینگویج کیا جارحانہ نہیں ہے؟ سب لوگوں کی ہے. مطلب یہ تو مطلب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ صرف میرے والا ہی مسئلہ ہے, تو باقی لوگوں کے ساتھ بھی مطلب مسئلہ اسی طریقے سے ہے. تو یہ کوئی تکبر میں والا چکر یہ اس طریقے سے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو
الفاظ کا چناؤ ہے وہ بعض اوقات ظاہر ہے جب آپ اپنی کوئی تحقیق سامنے لا رہے ہوتے ہیں پھر ظاہر ہے میں کے ذریعے یہ بات ہوتی ہے، تکبر کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، وہ ہم اپنا رونا رو رہے ہوتے ہیں۔ آپ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائیں، امام مسلم کی تو بزرگی میں کسی کو شک نہیں ہے نا، ان کو تو میں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ پورا مسلم کا مقدمہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کیا، میرے شاگرد نے مجھے یہ کہا، میں یہ کرنے جا رہا ہوں، میں ایسی کتاب لکھوں گا، میں نے یہ دیکھا، وہ پورا میں ہی ہے صحیح مسلم کا مقدمہ۔ وہ اس لیے کہ وہ کتاب وہ لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے اپنا ایک ڈاکٹرائن لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور ایک تھیسس لا کے لوگوں کو پیش کرتے ہیں کمپیریٹیو ریلیجن کی اسٹڈی کرنے کے بعد ود ان جو سیکٹس ہیں، تو اس میں یہی کہوں گا کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو اس میں یہ ہے، اور میرا خیال کتاب و سنت کی دلائل کی روشنی میں میرا یہ ہے۔ تو یہ تو قرآن میں ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرما دو میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے، یہ پورا میں ہی ہے۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں نا، مطلب ہر بندہ، میں کب کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے نظریات ہیں، یہ میرے ہی نظریات ہیں، تو اس سے تکبر کی طرف کوئی نہ لے کے جائے۔ تکبر تب ہے جب ہم اس کی بنیاد پہ باقی علماء کی طرح باقی سب کو کافر ڈکلیئر کر دیں، دوستی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں میں قادیانیوں جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے اور نصیریہ جو شیعہ کا آف شوٹ ہے، اس کے علاوہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں۔ پھر میں سے کیوں کسی کو اختلاف ہوتا ہے؟ وہ بعض کا لفظ اس طرح بولنا پڑ جاتا ہے، جب وہ میں کے بغیر وہ نہیں ہے، میں بعض کا احتیاط کر کے ہم بھی بول رہا ہوتا ہوں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ، اردو میں تو ہم بھی بولا جاتا ہے میں کی جگہ۔ تو میں جو ہے وہ نعوذ باللہ قطن یہ وہ والی میں نہیں ہوتی ہے۔ وہ جب دعوت لانچ کی جاتی ہے تو وہ اس میں اس طرح کے الفاظ آ جاتے ہیں، اس کو انہی طرح لیا سے کریں۔ اور جس طرح آپ کے علماء یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ، میں اگلے دن الیاس قادری صاحب کو سن رہا تھا، خود سنا ہے، یعنی میں ان کو پرسنلی، میں نے اس طرح بیٹھ کے الیاس قادری صاحب کے ساتھ کھانا کھایا ہوا 1999 میں، جب میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی میں، دعوت اسلامی میں کراچی جا کے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پوری اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں جتنی مسجدوں میں نے امامت کی ہے کسی شخص نے نہیں کی ہے، یہ میں نے خود سنا الیاس قادری۔ اور یہ دعویٰ بھی ان کا ٹھیک ہے، وہ جماعتوں کے ساتھ جاتے تھے، بریلویوں کی مسجدیں ہزاروں کی تعداد میں، وہ کہتے ہیں ہزاروں میں تو کوئی بندہ نہیں ہوگا کہ ہزاروں مسجدوں میں گیا اور وہ ہزاروں ڈفرینٹ مسجدوں میں اس نے امامت کی ہو، بات ٹھیک ہے ان کی، لیکن وہاں کسی نے نہیں کہا کہ صاحب آپ یہ میں کر رہے ہیں، کسی کو نہیں آیا نظر۔ تو یہ میں والا معاملہ بھی باقیوں کے بارے میں آتا ہے۔ میں کے بعد اگر وہ کہہ دیں نا کہ ایک میں ہے کہ تو باقی سارے فٹے منہ، یہ تو نہیں میں کہہ رہا ہوتا ہے، ایک میں ہی میں باقی سارے فٹے منہ، یہ تو نہیں کہہ رہا ہوتا۔ مطلب میں ایک بات کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیا میں نے اس طریقے سے، میں نے یہ سمجھا، وہ تو آپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نے کبھی سوال کرتے ہوئے نہیں کہا کہ جی میرے خیال میں مجھے یہ لگتا ہے، آپ کا خیال ہے، آپ کو حق حاصل ہے، دنیا میں ہر انسان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے۔ میں کے بعد اگر سب کو فٹے منہ میں کر رہا ہوں پھر بات ہے، میں کہتا ہوں یہ میری رائے ہے۔ یہ تو غامدی صاحب بھی کہتے ہیں، ہم سے زیادہ ٹھنڈا بندہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ میری رائے ہے، میرے دلائل ہیں، آپ ماننا چاہتے ہیں تو مانیں، ادروائز آپ کی مرضی۔ تو میں کر کے میں بیسیکلی اپنی غلطیوں کا بوجھ کسی پہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اگر میں کسی غلط نظریے پہ پہنچا ہوں تو یہ میرا خیال ہے، مجھے غلطی لگ سکتی ہے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں۔ ٹھیک، یہ اچھا ہوا آپ نے غامدی صاحب کا نام لے لیا، کیونکہ غامدی صاحب کے اسکول آف تھاٹ کے جو فالوورز ہیں نا، زیادہ تر جو ذرا تھوڑے آزاد خیال ٹائپ لوگ ہیں، ان کی طرف سے بھی بڑا اعتراض آ رہا تھا۔ نہیں، ان کو کہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں